یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ السلام علیکم۔ یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ پاک وطن، یہ پاک سرزمین جس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے، جو 40 لاکھ شہداء کے سائے میں اللہ تعالیٰ نے جس کو مسلمانوں کو تحفہ دیا، جو پوری امت مسلمہ کے دفاع کی آخری چٹان ہے۔ یہ ملک، یہ ہمارا وطن، یہ پاکستان، یہ مدینہ ثانی جو آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے وہی اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے جو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مدینہ منورہ کو، اپنے رسول، اپنے نبی کے پیارے شہر کو وہ حیثیت دی تھی۔ آج اس پاکستان جس میں ہم عزت اور آبرو کی زندگی گزار رہے ہیں، آج اس کو ایک آزمائش آ پڑی ہے۔ آج اس پاک سرزمین کو دشمنوں نے ایک دفعہ پھر چیلنج کیا ہے۔ ہم حالت جنگ میں ہیں، لیکن زندہ قوموں پر ایسے وقت آ جایا کرتے ہیں، اور اگر ایک زمین بنجر ہو جائے تو اس پر تو پانی پھینک کر، اس پر تو بارش کے قطرے برسا کر اس کو آباد کیا جا سکتا ہے، لیکن جب قوموں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کا وقت آئے، جب قوم بنجر ہو جائے تو اس کی آبیاری صرف شہداء کے خون سے ہوتی ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ مسلمان، یہ مائیں اس قوم کی، اس ملک کی آج بھی ایسے بیٹے پیدا کر رہی ہیں جو خالد، طارق، ٹیپو، صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کی مثالیں ہیں۔ آج بھی وہ ایسے غازی پیدا کر رہی ہیں۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ ذوق خدائی رکھنے والے ہمارے نوجوان، ہمارے شیر اور دلیر بہادر بیٹے، اس مٹی کا نمک جن کی وجہ سے ہماری آج عزت اور آبرو قائم ہے، آج ہم ان کو خراج تحسین، خراج عقیدت اور ان کو فوجی اصطلاح میں سلوٹ کرنے کے لیے آج اس پروگرام کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ پاکستان آج بے شک ایک آزمائش سے ضرور گزر رہا ہے، لیکن اللہ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہے۔ ہمارے مجاہدین، ہمارے شہداء کی قربانیاں، ہمارے غازیوں کی وہ تمام جد و جہد اور کوششیں جو اس وقت پاکستان کے دفاع کے لیے پہلے سوات میں، پھر ٹرائبل ایریاز میں، ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن رائے نجات آج کل جاری ہے، اس بات کو ہم پہ فخر سے کہتے ہیں، اللہ کا شکر اور اس کے احسان کے تلے کہتے ہیں کہ اللہ نے آج ہم کو ایسے بیٹے دیے ہیں، ایسے نوجوان دیے ہیں۔ عمریں دیکھیے، 19 سال، 20 سال، 21 سال، اور درجات دیکھیے، یہ شہید ہیں، یہ غازی ہیں، یہ امت کے آبرو ہیں۔ آج ان بیٹوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ ساتھ ساتھ پاکستان کے حالات کا تجزیہ بھی ہے، آپ کو یہ تسلی دی جائے کہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ شہداء کا خون ضائع نہیں جا رہا۔ یہ پاکستان جو 40 لاکھ شہداء کے سائے میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ المبارک کے دن 27 رمضان کو تعمیر کیا تھا، ہمیں تحفہ امت کو دیا تھا، یہ ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ اس پر شہداء کے ماشاء اللہ ان کا پرتو اور سایہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ سایہ خدائے ذوالجلال بھی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ بھی ہے، اور یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بھی۔ آپریشن راہ نجات اور اس سے پہلے آپریشن راہ راست، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اب ہم پورے پاکستان میں عید کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ سنت ابراہیمی میں جو تربیت ساری زندگی ہمیں دی جاتی رہی ہے کہ یا اللہ جب آپ کا حکم ہوا، ہم آپ کے حکم کی تعمیل میں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور آبرو کے دفاع میں، ایک پاک سرزمین کی حفاظت میں اپنی جان، مال، عزت اور آبرو اپنے بیٹے قربان کریں گے۔ حقیقی معنوں میں سنت ابراہیمی آج ہمارے وہ بچے ادا کر رہے ہیں، وہ مائیں ادا کر رہی ہیں، وہ باپ ادا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے سرحد پر بھیجے ہوئے ہیں ہماری حفاظت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایثار کو قبول کرتے ہوئے سنت ابراہیمی جاری فرمائی، جس کے نتیجے میں آج ہم پورے پاکستان میں جانوروں کی قربانی پیش کریں گے۔ لیکن یہ جانوروں کی قربانی ہم بھی جانتے ہیں یہ سمبولک ہے، مقصد جانور قربان کرنا نہیں ہے، مقصد اپنا اس عہد کی تجدید کرنا ہے کہ مالک جب آپ نے ہمیں پکارا ہم اپنے بیٹے بھی ذبح کروائیں گے، اپنے سر بھی کٹوائیں گے، ہمارا جان، ہماری مال، ہماری عزت، ہماری آبرو میرے مالک تیرے دین پر قربان، تیرے رسول کی آبرو پہ قربان۔ ان صلاتی و نسکی و محیائی مماتی للہ رب العالمین۔ آج اس پوری قوم پر ایک امتحان بھی ہے
کہ ہم جب اپنے عید کی یہ خوشیاں اپنے بچوں اپنے خاندان کے ساتھ جانوروں کی قربانی کرتے ہوئے گزارتے ہیں تو کیا ہم اپنے ان بیٹوں کو یاد کریں گے کہ جو سرحد پر ہماری حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کروا رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا رہے ہیں اور اپنی ماؤں کو قربانیوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں اسی سنت پر جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا۔ آج ہم دشمنوں کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح یہ ہمارے شیر اور دلیر بیٹے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، اور جب ہم نے یہ وردی آج پہنی ہے جس کا تعلق، جس کی نسبت ہماری اس پاک فوج کے ساتھ ہے، تو یہ ہم دشمن کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ ہماری پاک فوج کے صرف 5 یا 6 لاکھ سپاہی تمہارے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ کے فضل سے 17 کروڑ پاکستان کے مسلمان جب وقت آئے گا تو اسی وردی میں تمہارے مقابلے پر کھڑے ہوں گے۔ جو سبز ہلالی پرچم ہماری عزت اور آبرو کی نشانی ہے، اس خاکی وردی والوں کا ایک خاص کمال یہی ہے کہ یہ خاکی وردی میں گھروں سے نکلتے ہیں اور سبز ہلالی میں لپٹ کر واپس آتے ہیں، اور اللہ کی قسم یہ 17 کروڑ مسلمان جو پاکستان کے ہیں یہ آمادہ ہیں اس بات پر کہ اللہ کے رسول کی عزت اور آبرو کے دفاع میں اس پاک سرزمین، اس کشور حسین، اس کی آبرو کی حفاظت میں ہمیں جو مرضی قربانی دینی پڑے ہم اس کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ ہمارا سستا سودا ہے، ہم قبول کرتے ہیں۔ ہم وہ عہد جو ہم نے اللہ سے کیا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر بیٹھے ہیں اور کچھ ہیں جو اپنے عہد کے پورا کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں اگر آپ نے اپنے ان بیٹوں کی کوئی مثالیں دیکھنی ہیں، ہم قرون اولیٰ کی داستانیں آپ کو سنا چکے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں کہ کس طرح وہ موت سے اس طرح پیار کرتے تھے جس طرح دنیا والے زندگی سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کیا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آج کے دور میں وہ بیٹے، وہ ماں نے وہ بیٹے پیدا کرنے بند کر دیے ہیں، بہنوں نے ویسے بھائی اپنے گھروں میں ہاتھوں میں کھلانے بند کر دیے ہیں؟ اللہ کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ آج پاکستانی قوم کے شیر دلیر فرزند، دیر آر ٹائیگرز ہو ان دی بیٹل فیلڈ، ہماری عزت اور آبرو کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دے رہے ہیں، دشمن کے بھی دانت توڑ رہے ہیں، اور وہ پورا کھیل جو پاکستان کے خلاف دشمنوں نے ایک جال بچھایا تھا، ایک ایک کر کے اللہ کے فضل سے اس بیت العنکبوت کو کاٹتے ہوئے ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے یہ دن اور رات محاذ جنگ پہ گزار رہے ہیں۔ آج ہم اپنا کچھ وقت ان کے نام کرتے ہیں، آج ہم اپنے جوانوں کو، آفیسرز کو، سولجرز کو، اپنے ان تمام بیٹوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ذوق خدائی بخشا ہے ایک ٹریبیوٹ پیش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آنکھ پر جہنم حرام کر دی ہے جو اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں جاگتی رہی۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو ہمارے ان بیٹوں کو، ہمارے ان سپاہیوں کو، ان جوانوں کو، ان آفیسرز کو کہ جو آج پاک فوج کی سرحدوں کی حفاظت میں ساری ساری رات، سارا سارا دن جاگتے ہیں اس لیے کہ ہم سکون اور اطمینان سے آرام کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری اور بشارت ہو ان جوانوں کو کہ جو اس مدینہ ثانی کے دفاع میں جاگتے ہیں اور اپنے جیتے جی اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری لے جاتے ہیں۔ یہ پاک فوج کے یہ جوان صرف پاکستان کی حفاظت نہیں کر رہے، پورے عالم اسلام کے دفاع کی آخری چٹان بھی یہی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے بعد نہ صرف اس خطے میں جو ہمارے دشمن مشرق و مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی طاقت پھر ان کو روکنے والی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا قہر یہ نوجوان جو دشمنوں پہ ٹوٹ کے گرتے ہیں اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے رحمت کا باعث، جن کے جگر سے طوفان، جن کے گرمی سے، جن کے وجود کی تندی سے طوفان اور صحرا اور دریا بھی لرز جاتے ہیں، اور جو محفل یاراں ہوں تو ریشم کی طرح نرم بھی ہوتے ہیں، لیکن جب رزم و حق و باطل ہو تو یہ فولاد بھی ہوتے ہیں۔ آج اپنے انہی بیٹوں کو، انہی بھائیوں کو ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان ماشاءاللہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ملک ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں قائم کر دیا۔ جب ہم نے یہ ملک بنایا تھا تو اس وقت بھی دشمنوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ملک بچنے والا نہیں ہے، اس وقت بھی بڑا پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ چند ماہ کے بعد یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ جس وقت یہ ملک بنایا گیا اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارے پاس دفتروں کے لیے سرکاری دفتر چلانے کی جگہ نہیں تھی، ملک میں پیسے نہیں تھے کہ سرکاری تنخواہیں دی جا سکتی، کشمیر میں جہاد شروع ہو چکا تھا، قائد اعظم کی صحت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی،
पूरे मुल्क पे प्रैक्टिकली हमारे पास ना कोई इंडस्ट्री थी, ना कोई आर्मी थी, ना हमारे पास इकोनॉमी, ना हमारे पास कोई रिजर्व थे। उस हालत में हमारे बड़ों ने अपनी जान माल इज्जत आबरू कुर्बान करके, और फिर रेफ्यूजीज का एक रेला, 1.25 करोड़ मुसलमान अपने घरों से निकलते हैं और सिर्फ 50 लाख पाकिस्तान पहुंच पाते हैं, बाकी रास्ते में काट दिए गए। उस कुर्बानियों के बाद जब इस पाकिस्तान हमें मिला तो हमारे बड़े कोशिश के बावजूद भी इस मुल्क को संभालने में उनको बहुत दिक्कत हुई। और बात उस हालात में जाइए तो सही जरा, उस वक्त था क्या हमारे पास? फिर महाजरों का इतना बड़ा रेला, और उस मुल्क को जो गद्दारी अंग्रेज करके गए, जो कश्मीर पे जंग शुरू हुई, जो हिंदुस्तान ने हमारे वसाइल रोक लिए, हमारे पैसे देना बंद किए, हथियार हमारे रोक लिए। उसके बाद 25 साल बड़ी मुश्किल से कटे। 71 में हमें एक दफा फिर चोट लगी, उससे पहले 65 की जंग हम गुजार चुके थे। और अल्लाह ताला ने यह हमें दिखा दिया था कि एक दफा अगर कौम मुत्तहिद हो जाती है, एक दफा उस तमाम तर कमजोरियों और खामियों के बावजूद अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। 1965 की वॉर में आज भी अयूब खान की वो तकरीर सुनिए कि जिसमें वो सुबह रेडियो पर आकर ऐलान करते हैं कि आज जंग छिड़ चुकी है और दुश्मन ने मुसलमान मुल्क पर हमला किया है और ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वालों को छेड़ दिया है, और वो पूरी कौम से कहता है कि उठो और दुश्मन पर टूट पड़ो। उसके बाद हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि 17 दिन यह कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनी हुई थी। उस वक्त दुश्मन दंग रह गया कि ये हुआ क्या है इस कौम को, जिसको हम समझते थे कि ये वॉक ओवर होगा और इसको हम लाहौर के जिमखाना में जाके यशिया करेंगे। उस वक्त पाकिस्तान के सिपाही अपने खून से लिखा करते थे कि लाहौर 14.2 ब्लडी माइल्स, अभी तुम्हारे दांत तोड़ दिए जाएंगे लाहौर के करीब पहुंचते पहुंचते। और अल्लाह का फजल से ऐसे ही होता है। फिर ताइब जिस तरीके से अल्लाह ताला की आती है, जिस तरह मौजूदा तौर पर आज भी वाकयात उस जमाने के अखबारों में भी छपे, आज भी बुजुर्ग बताते हैं किस तरह रूहानी ताकतें इस पाकिस्तान का दिफा कर रही थी उस वक्त। ये स्पिरिचुअल डायमेंशन इस पाकिस्तान की, ये रूहानी डायमेंशन आप बुजुर्गों की किताबें उठा के देखिए। मुमताज मुफ्ती साहब ने जिस तरह तफसील से बयान किया है, कुदरतुल्लाह शहाब ने, अशफाक अहमद साहब ने जो राज और मौजे बयान किए हैं उस वक्त के, कि जब पाकिस्तान के दिफा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह गैबी ताकतों को रवाना किया, जिस तरह इस पाकिस्तान की हिफाजत की गई। ये अक्ल में आने वाली बातें नहीं हैं, लेकिन जो नजर रखते हैं, साहिब फिरासत हैं, साहिब बसीरत हैं, साहिब नूर हैं, जिनको अल्लाह ने नूर अता किया हुआ है, अगर आप उनकी जबान से ये बातें सुनिए तो ये बात आपको मालूम होती है कि ये पाकिस्तान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसको कोई आम मुल्क ना समझिएगा, और ना ही ये कोई आम मुल्क है। ये जो अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर में ये खित्ता जमीन हमें तोहफे में दिया गया है, इकबाल का काम सिर्फ ये नहीं था कि इस मुल्क की तामीर करके चले जाएं ताकि यहां पर हम वो फसाद बर्पा करें जो आज इस मुल्क में हमारे दुश्मनों ने बर्पा किया है। अपनों की कोताही भी है और दुश्मनों की अय्यारी भी। लेकिन इस पाकिस्तान पर जिस तरह अल्लाह ने एहसान फरमाया, तमाम तर गलती और कोताहियों के बावजूद 65 में हमने बेशक अल्लाह के करम का एक लुत्फ का एक मजा जरूर लिया, लेकिन 71 में हम अपनी रहमतों को, अल्लाह के फजल को और करम को भूल बैठे। हमें चोट आई, हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा, हमारा पूरा बाजू कट के अलग हो गया। लेकिन उस वक्त भी एक बात याद रखिएगा कि जब कौमें इज्तिमाई तौर पर गलतियां करती हैं तो चंद नौजवानों के कफ्फारे जो अपने खून से वो अदा करते हैं वो काफी नहीं होते इस कौम की इज्तिमाई गलतियों के कफ्फारे के तौर पर। मशरकी पाकिस्तान में भी हमारे जवानों ने बेजिगरी से मुकाबला किया, बेदरीग कुर्बानियां दी, हैरत अंगेज दास्तानें आज भी लिखी हुई हैं। दुश्मन खुद सुनाता है उन दास्तानों को कि जो एक आउट नंबर और आउट गन्ड आर्मी, हमारे 40-50 हजार ट्रुप्स जिनके मुकाबले पे 5 लाख इंडियन आर्मी और 2.5 लाख मुक्ति बाहिनी के गुरीले जो उन सफों में ना कोई एयरफोर्स, ना कोई आर्टिलरी, ना कोई आर्मर, ना कोई नेवल सपोर्ट, चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं। उसके बावजूद कोई एक महाज ऐसा नहीं था इस पाकिस्तान में जहां दुश्मन इनको रोनता हुआ गया। लेकिन गद्दारी और ट्रेचरी के बायस हमें वहां नुकसान उठाना पड़ा और हमें तकलीफ हुई। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने करम और एहसान फरमाया हमारे ऊपर। लोग उस वक्त भी समझते थे कि अब पाकिस्तान बचने वाला नहीं है, बाजू टूट के अलग हो गया, डिमोरलाइज कौम, कोई भी हौसला और मोराल बाकी नहीं रहा था, ना कोई दिफा था हमारे पास। इतनी बड़ी नुकसान और जद पहुंचाने के बाद दुनिया की कौन सी कुव्वत है, कौन सा मुल्क है जो बाकी रह सकता है? लेकिन फिर अल्लाह ने हम पर एहसान किया, इस बात के बावजूद कि तमाम तर दाखिली तौर पर हम कोताहियां और गलतियां करते रहे। लेकिन यह पाकिस्तान, फिर हम कहेंगे अल्लाह के राजों में से एक राज है। 10 साल का अरसा नहीं गुजरा कि अल्लाह ने हमें एटमी ताकत बना दिया। वी रोज टू बिकम एन इस्लामिक न्यूक्लियर पावर। लेकिन हमने ऐलान बेशक इसका 1998 में किया, लेकिन अर्ली 80s में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड ऑलमोस्ट बिकम अ न्यूक्लियर पावर। और ये उस वक्त जब पूरी दुनिया ने हम पर पाबंदियां लगाई हुई थी। अल्लाह ने हमसे काम कितने लिए? 79 के बाद जब सोवियत इन्वेजन होती है अफगानिस्तान में, जब
सोवियत यूनियन हमारी सरहदों पर पहुंच जाता है। पिछले 300 साल से समरकंद, बुखारा, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, अब दुनिया की कौन सी ताकत है जिसको रोकेगी? उस वक्त अल्लाह ने फिर हम पर एहसान किया, हमारी फौज ने यह फैसला किया कि हम दुश्मन को अफगानिस्तान के पहाड़ों में दफन कर देंगे जाके, और अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी। अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि 10 साल की उस जिहाद और जिद्दोजहद के बाद 40 करोड़ इंसान रूसियों के गलबे से आजाद हुए। अफगानिस्तान तो छोटा सा मुल्क है, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह आजाद कराया गया, लेकिन उसके साथ साथ सेंट्रल एशिया के 20 करोड़ मुसलमान आजाद होते हैं। 20-30 करोड़ मुसलमानों की यहां आजादी, फिर पूरा ईस्टर्न यूरोप। और वो वक्त याद कीजिएगा कि जब उस वक्त पाकिस्तान जैसा मुल्क एक सोवियत यूनियन से टकराया, पूरे मुल्क में उस वक्त भी धमाके हो रहे थे, उस वक्त भी खुद पूरे मुल्क के अंदर जगह जगह दहशतगर्दी मची हुई थी। खाब, केजीबी और रॉ ने मिलकर पूरे पाकिस्तान में कयामत बर्पा की हुई थी। लेकिन उस वक्त अल्लाह के फजल से कोई पूरे मुल्क में यह नहीं कहता था, किसी की जरूरत नहीं थी कि यह बात कहे कि यह मुल्क टूट जाएगा, इस मुल्क को छोड़ के चले जाओ, इस मुल्क में रहने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान तबाह हो गया क्योंकि पूरी कौम मुत्तहिद थी। वी न्यू वी आर अप फॉर अ ग्रेटर कॉज। हमें मालूम थी ये बात कि हम अपनी बका की जंग अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं। उस वक्त अमेरिका के साथ हमने बराबरी का मुआहदा किया हुआ था। उस वक्त हमें F-16 हथियार और इक्विपमेंट भी उनसे हम लेते थे और अपनी शराइत पर लेते थे। खुद अमेरिकन हर साल हमें सर्टिफिकेट लिख के देते थे कि पाकिस्तान एटम बम नहीं बना रहा, जबकि हम उनकी नाक के नीचे एटम बम बना रहे थे। यह हमारी जरूरत थी। अमेरिका मजबूर था हमारी शराइत पर काम करने पर। चीन हमारा पुराना दोस्त, जिसके साथ हमारे करीबी ताल्लुक बिल्ड हुए, और उसी दौर में हमने हिंदुस्तान के हिस्से बखरे करने का पूरा प्लान कर लिया था और अल्लाह के फजल से उसकी बुनियादें हिला के रख दी थी। जब बर्लिन वॉल गिराई गई है, जब मशरकी बर्लिन में जब यूरोप को, जर्मनी को दोबारा जोड़ा गया है, तो जर्मन इंटेलिजेंस चीफ ने पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ जनरल हमीद गुल को एक दीवार बर्लिन का टुकड़ा भेजा, जिस पर यह खत लिखा कि उस शख्स की तोहफे में, उस कौम की, उस फौज की, उस ISI की खिदमत में हम ये पेश करते हैं कि जिसकी कारी जर्ब से, जिसने सबसे पहले वो कारी जर्ब लगाई, जिसके नतीजे में सोवियत यूनियन टूटा और बर्लिन वॉल गिराई गई। आखिर में अल्लाह ने यह काम हमसे लिया। जब मुसलमान मिल्लत को आजमाइशें और मुश्किलें पड़ी, उसी दौर में जब मिस्र को निकाल दिया गया OIC से, जब ईरान इराक जंग छिड़ गई और जब मुसलमानों की नुमाइंदगी करने की बात हुई, उस वक्त अल्लाह ताला ने यह क़यादत भी पाकिस्तान को दी। हम नहीं जाके ईरान इराक जंग के दौरान मुसालिहत कराई, हमने मिस्र को दोबारा से OIC में लेकर आए। और फिर याद रखिएगा वो वक्त जब यूनाइटेड नेशंस में पहली मर्तबा कुरान पाक की तिलावत की गई और पाकिस्तान की आवाज गूंजती है वहां पर, और हमने पूरी उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी और क़यादत की। यह आने वाले दौर की सिर्फ एक धुंधली सी तस्वीर थी कि आइंदा होने क्या वाला है। अल्लाह का एहसान हुआ और शुक्र हुआ और करम हुआ कि पाकिस्तान को जो इज्जत, ये वही कौम है जो उस वक्त थी, वो कौम जो 71 में लोग कहते थे कि बच नहीं सकेगी। 80 की दिहाई में हाल यह था कि हमने सोवियत यूनियन को तोड़ के अलग कर दिया, हिंदुस्तान को परे हटा दिया, पूरी उम्मत मुस्लिमा की क़यादत हमारे हाथों में आ चुकी थी। फिर उसके बाद दुश्मनों ने साजिशें शुरू की, तो उसके बाद एक फसाद बर्पा हुआ मुल्क में, और फिर 21वीं सदी के शुरू में दुश्मनों ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देने का इरादा किया। 9/11 के बाद जो क़यामत बर्पा की गई पाकिस्तान के अतराफ में, हमारे हुक्मरानों की हिमाकतें और जहालतें भी उसमें शामिल हैं और दुश्मनों की अय्यारियां भी। उन तमाम अय्यारियों के नतीजे में एक दफा फिर पाकिस्तान को उसी तरह दहशतगर्दी का सामना और वास्ता है, बल्कि उससे कहीं गुना ज्यादा कि जो 80 की दहाई में जिसका हमें वास्ता और सामना पड़ा था। लेकिन मायूस होने की कोई वजह नहीं है। अल्लाह का फजल और करम हमारे ऊपर है। अल्लाह के फजल से पिछले 2-3 साल के अंदर जो रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी बनाई गई है, जो काउंटर अटैक किया गया है उस दहशतगर्दी के खिलाफ कि जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, अमेरिकन प्रेजेंस की वजह से अफगानिस्तान में पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज होकर रह गया है। जिस अमेरिकन अम्ब्रेला के नीचे इंडियंस वहां पे भारी तादाद में मौजूद हैं, उनके नीचे अफगान सीक्रेट सर्विस वहां पे है, इसराइलीज वहां ऑपरेट कर रहे हैं, फिर प्राइवेट मर्सनरी आर्मीज ब्लैक वाटर और डायनाकॉर के वहां पे दहशतगर्द वहां ऑपरेट कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी की इतनी खौफनाक लहर बिल्ड की है कि आज, और साथ साथ जो मीडिया और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के जरिए पूरी कौम को डिसइंफॉर्मेशन और झूठ फैलाया जा रहा है, जिसके नतीजे में बच्चों को मायूस किया जा रहा है। चंद साल पहले तक शायद तस्वुर यह किया जा रहा था कि पाकिस्तान अब की दफा इस हमले से नहीं बच सकेगा, लेकिन अल्लाह ने एक दफा फिर हम पर एहसान किया। माशाअल्लाह, एक दफा जब फैसला कर लिया गया, एक दफा जब ये राज खुल गए, मालूम हो गया कि दुश्मन किस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, इस दहशतगर्द ग्रोह को तैयार करके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जब एक दफा फैसला कर लिया गया और कौम ने अपनी फौज की पोस्ट पर आकर उससे दरखास्त की कि जाओ इस फितने से हमारी जान छुड़ाओ, तो फिर हमारी फौज के जवानों के हौसले भी बुलंद थे। फिर वो जो कसम खाई थी उन्होंने गुलशन के तहफ्फुज़ की, उसके अहद का, उस
عہد کو پورا کرنے کا وقت بھی آ پہنچا تھا. پاکستان کی یا پورے خطے کی جدید تاریخ میں کبھی اتنا حیرت انگیز ملٹری آپریشن نہیں کیا گیا جتنا سوات ویلی میں تحریک کے خلاف پاکستان آرم فورسز نے، اسپیشلی ہمارے ایس ایس جیز نے، ہمارے کمانڈوز نے وہاں پہ آپریشنز کیے. دنیا کے تمام ملٹری اینالسٹ، تمام اسٹریٹجسٹ، تمام بیٹل فیلڈ کمانڈرز حیران ہیں اس بات پر کہ کس طرح پاکستان آرمی اتنے کم عرصے میں اس پوری ویلی کو صاف کر سکے. ان ساری تفصیلات پر ہم انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا بات بھی کریں گے آج. اور اگین وہی بات کہ ہم اپنے شہداء کو، اپنے غازیوں کو، اپنے سولجرز کو، آج ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. آپ اس امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور اپنی بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کے سر کے دوپٹوں کی حفاظت بھی. ہم آپ کے ساتھ ہیں. بائی گاڈ وی آر ود یو. اور اگر ہمیں اپنی جان، مال، عزت اور آبرو قربان کر کے اس ملک کا دفاع کرنے میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑا تو ہم ابھی کھڑے ہیں. ہمیں یہ وردی پہننی پڑے تو ہم یہ وردی پہنتے ہیں. اور ہم دشمنوں کو بھی میسج دینا چاہتے ہیں، کبھی پاکستان کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھنا. ہم سادے لوگ ضرور ہیں، ہم کسی حد تک بیوقوف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم بزدل نہیں ہیں. وی آر آنریبل اینڈ ڈگنیفائڈ پیپل. وی نو ہاؤ ٹو لیو ود ڈگنیٹی، اور ہمیں یہ معلوم ہے ہاؤ ٹو ڈائی ود آنر. شہادت ہے ہمارا مطلوب مقصود مومن. ہمارا مقصود مطلوب شہادت ہے. نہ ہم کسی ملک کو فتح کرنا چاہتے ہیں، نہ مال و دولت کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اور ہم امن سے بھی رہنا چاہتے ہیں. لیکن اگر پاکستان کے خلاف کسی نے پوری نگاہ سے دیکھا تو ہم یہ بات بالکل واضح کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی بھی ہے اور بھوکے شیروں کی طرح اپنے دشمن پہ ٹوٹ پڑنا بھی جانتے ہیں. اور اگر کسی کو کوئی شک ہے تو ہمارے ان جوانوں کو دیکھ لے، ہمارے ان دلیروں کو، شیروں کو دیکھ لے کہ جو سوات میں، فیوچار میں، چار باغ میں، کبل میں، مٹا میں، اور اس کے بعد اب نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں، اورکزئی میں، باجوڑ میں، ان تمام علاقوں میں ان دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں کہ جو سی آئی اے، را اور موساد کے ذریعے کئی برس سے پالے گئے تھے ان علاقوں میں، جنہوں نے ہمارے دین کا نام استعمال کر کے، جنہوں نے ہماری دین کی اصطلاحیں استعمال کی، جنہوں نے جہاد کو فساد میں تبدیل کر دیا، جنہوں نے ہمارے معصوم بچوں کے ذہن خراب کر کے ان کو یہ ترغیب دی کہ عورتوں، بچوں، معصوموں کو بے درے قتل عام کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو. ہم دشمن کو کریڈٹ دیتے ہیں، اس نے ہمارے ہی اندر کے گمراہ لوگوں کو استعمال کیا، لیکن ہم دشمن کو وارننگ بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے پاکستانی قوم متحد بھی ہے، تمہارے کھیل کو جان بھی چکی ہے. اب اس ملک کے علماء، اس کے دانشور، اس کے نوجوان، اس کی آرم فورسز، اس کی عورتیں، بہنیں، بیٹیاں اور مائیں، ہم سب اکٹھے ہیں. پاکستان کے شہروں میں تم جو بم دھماکے کر رہے ہو، یہ قوم اس سے بزدل، اس سے خوف زدہ ہو کر، بزدل ہو کر ڈرنے والی نہیں ہے. ہم شہداء دینا بھی جانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک ایک شہید کا حساب بھی رکھے ہوئے ہیں، اور تمہیں ایک ایک شہید کا حساب تم سے لیں گے. اس وقت افغانستان میں امریکنز بری طرح شکست کھا رہے ہیں. اس وقت جو سچویشن بلڈ ہو چکی ہے یہ کہ امریکن اکانومی اپنے گھر پر تباہ ہو رہی ہے. جس طرح سوویت یونین بذات خود براہ راست میدان جنگ میں شکست نہیں کھائی تھی اس نے، کیونکہ ہر محاذ پہ اس کو ایک بیٹل ضرور ہوتی تھی. دے ون ایوری بیٹل بٹ دے لاسٹ دا وار. وہ اسی طرح کہ جو گریلا جنگ ان کے خلاف برپا کی گئی پاکستان کی طرف سے، ہماری ISI کی طرف سے اور ہمارے قوم کی طرف سے، اس جنگ کے نتیجے میں کاسٹ آف وار اتنی بڑھا دی گئی ان کے لیے کہ ہمارے سوویٹس اس جنگ کو پھر سسٹین ہی نہیں کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر توڑ دی، جس کے نتیجے میں وہ افغانستان سے بھی نکلے، ایشیا وسطی سے بھی نکلے، اور پھر ایسٹرن یورپ سے بھی. اب یہی سب کچھ امریکنز اور نیٹو کے ساتھ ہو رہا ہے. امریکن اکانومی پریکٹیکلی کولیپس کر رہی ہے اپنے گھر پہ. ان کے لیے کاسٹ آف وار سسٹین کرنا افغانستان میں پریکٹیکلی امپاسبل ہو چکا ہے. یہ بات اب میڈیا میں بھی کھل کے آ چکی ہے، وہ بات کہ جو برسوں سیکیورٹی اور ڈیفنس اینالسٹ جانتے تھے کہ ISI اب براہ راست پاکستان کے دفاع کے لیے ان تمام ایلیمنٹس کو ایلیمنیٹ کر رہی ہے، آئیڈینٹیفائی کر چکی ہے اور ایلیمنیٹ کر رہی ہے کہ جو CIA، را اور موساد نے افغانستان سے تیار کر کے پاکستان میں داخل کیے تھے.
پہلے جو پاکستانی قوم میں کنفیوژن تھی کہ شاید ہم اپنے ہی لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، شاید یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے 80 کی دہائی میں تربیت دی تھی اور جہاد کے 80 میں جو ہم نے جہاد کیا تھا وہی آج مجاہدین دہشت گرد بن گئے ہیں. یہ ساری خرافات اور ڈس انفارمیشن اب اللہ کے فضل سے قوم کے سامنے واضح ہو چکی ہے. وی نو اٹ ویری ویل کہ ہمارے تربیت یافتہ مجاہدین، چاہے وہ گلبدین حکمت یار ہوں، جلال الدین حقانی ہوں، اور وہ مجاہدین ایلیمنٹس کے جو اس وقت پاکستان کے ساتھ مل کر سوویت یونین کے خلاف جہاد کر رہے تھے، ان میں سے ایک نے بھی کبھی پاکستان کے خلاف گولی بھی نہیں چلائی. اور یہ کل کے مجاہدین آج کے دہشت گرد ہرگز نہیں ہیں. یہ جو آج کے دہشت گرد ہیں یہ آج ہی کے دہشت گرد ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی جہاد میں حصہ نہیں لیا، اور نہ ہی یہ ہمارے تربیت یافتہ یا ہمارے اپنے ایسٹس ہیں. تحریک طالبان پاکستان، اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن اب کسی کو نہیں رہ گئی. جو ظلم و ستم انہوں نے کیا، جو تباہی اور قیامت برپا کی انہوں نے سوات کے مسلمانوں پہ. شروع میں جب یہ لوگ آئے تو خود سوات کے لوگ یہ سمجھے، کیونکہ شریعت ہر مسلمان یہی چاہتا ہے. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قانون میں اپنی زندگی کو گزارے. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کو عدل اور انصاف ملے. جب ریاست انصاف نہیں دیتی ہے تو پھر دہشت گرد گروہوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ جلد انصاف کے نام پر اپنی جگہ معاشرے میں بنانے کی کوشش کریں، اور یہی سوات میں انہوں نے کیا. لیکن جب ان کی اصلیت سامنے آئی، جس طرح انہوں نے بے گناہ بچیوں کو اغوا کر کے ان سے شادیاں کرنی شروع کی، جس طرح انہوں نے لوگوں کے گلے کاٹنا شروع کیے معمولی اختلافات پہ، اور جس طرح انہوں نے اسکولوں کو تباہ کرنا شروع کیا، جس طرح انہوں نے بے دریغ قتل غارت کی بازاروں میں، ان کا اصل ناپاک چہرہ سامنے آ گیا. جب وہاں پہ وہ لوگ پکڑے گئے کہ جو غیر ملکی تھے، وہ لوگ پکڑے گئے کہ جن کا تعلق ہندوستان سے، یا وہ لوگ پکڑے گئے کہ جن کی سپلائیز، اکوپمنٹ، کمیونیکیشن اکوپمنٹ، اور حتیٰ کہ شراب کی بوتلیں اب جن کے بنکروں سے اور گھروں سے برآمد ہوتی تھی، جن کو میڈیکل ایگزام کیا گیا تو مسلمان بھی نہیں تھے وہ. تو جب یہ بات پوری قوم کے سامنے آئی تو پھر اب یکسو ہوئی قوم کو کہ ہم جن کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ مجاہدین نہیں، وہ دہشت گرد ہیں. ہمارے مجاہدین جو قربانیاں دے رہے ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم آپ سے مزید بات کرتے رہیں گے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. اس سے پہلے کہ ہم ساؤتھ وزیرستان آپریشنز کی تفصیل آپ کو بتائیں اور امریکن گیم پلان جو اس ریجن میں ہے، جو مقصد ہے ان کا افغانستان میں آنے کا، اور جو اس ساری جنگ کے نتیجے میں جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں، ہم تھوڑا سا آپ کو ایک ویژول، ایک فوٹیج دکھانا چاہتے ہیں، ایک ترانہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سے اندازہ ہو کہ ہمارے جوان، ہمارے مجاہدین، ہمارے شہداء اور غازی کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور جو آج ہم اپنے گرم گھروں میں بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ ایک کمفرٹیبل لائف گزار رہے ہیں، بیٹل فیلڈ پہ ہمارے ٹائیگرز کس طرح ہمارا دفاع کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. I wake with the light of the dawn whispering, with joy in my heart and with praise on my lips. In stillness and twilight I stand before you, bowing, prostrating, I call Allahu, 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 Allah. My eyes see your beauty in the dawn's golden hues. My ears hear the thunder as it glorifies you. The rhythm of my heart beats the sound of your name. My breaths rise and fall with
ہم جب بھی اس فوٹیج کو دیکھتے ہیں، ہم جب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے جوان بیٹل فیلڈ پہ ہمارا دفاع کر رہے ہیں، بائی گاڈ وی گیٹ ایموشنل. ہمیں روحانی تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ ہم اپنے گھروں میں ہوں اور ہمارے سپاہی کم از کم اس وقت 50,000 سے زائد ہمارے ٹروپس جو ایکٹیو بیٹل میں ہیں، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، ٹرائبل بیلٹ میں، سوات میں، جو اس دفعہ اس عید پر اپنی قربانی پیش کریں گے، جن کی مائیں ہر روز اپنے بیٹوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ اس کی حفاظت فرما، کیونکہ یہ پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے. آج بھی وہ مائیں ہیں کہ جن کو بیٹوں کی شہادت کی خبریں دی جاتی ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ میرا رزق حلال ہو گیا. ہم اپنے جوانوں اور آفیسرز، سولجرز کے بارے میں مزید باتیں کریں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرسپیکٹو دے دیں کہ یہ جنگ ہم کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ بہت بات کی جاتی ہے اس بات کے اوپر کہ ہم امریکہ کے کہنے پہ لڑائی کر رہے ہیں، یہ امریکن وار ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسروں کی جنگ ہم نے اپنے سر مسلط کر لی ہے. اس بات کو واضح کر دینا کہ اب اس کے بعد کوئی بحث اس پہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی اپنے ٹروپس کو ڈیمورلائز نہ کریں کہ وہ جو ہمارے لیے جانیں قربان کر رہا ہے، جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہو، اس سے زیادہ بے شرمی کی بات کوئی پاکستانی اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا. اپنے شہداء کی بے عزتی کرنا، ان کو بے حرمت کرنا، اپنے جوانوں اور غازیوں کی ان قربانیوں کو ضائع کرنا، جو نا علمی، کم فہمی اور ڈس انفارمیشن اور جھوٹ کی بنیاد پر جب ایسی بات کی جاتی ہے. اس بڑے کھیل کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جنگ اس وقت وہاں کس لیے ہو رہی ہے، واٹ از گوئنگ آن. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ماضی کی حکومتوں نے شدید غلطی کی امریکنز کا اس طرح ساتھ دے کر کہ جس طرح ہم نے ان کا ساتھ دیا. ہم نے افغانستان سے طالبان کی حکومت ختم کروائی، یہ فرق نہیں کیا کہ طالبان اور القاعدہ میں فرق کیا ہے. طالبان نے دنیا میں کبھی دہشت گردی نہیں کی تھی، وہ جب افغانستان میں موجود تھے تو ان کے ہونے کی وجہ سے کبھی بھی تحریک طالبان پاکستان کا فساد پاکستان میں برپا نہیں ہوا، کبھی بلوچستان میں فساد نہیں ہوا، کبھی ڈیورنڈ لائن کا ایشو نہیں کھڑا ہوا، کبھی ڈرگز اور پاپیز پاکستان میں نہیں آئی. انہوں نے پریکٹیکلی پاپیز ختم کر کے رکھ دی. پورے افغانستان سے انڈین انفلوئنس کا خاتمہ کر دیا انہوں نے، کوئی انڈین پریزنس تھی نہیں وہاں پہ. طالبان نے اپنے داخلی معاملات بے شک ٹھیک نہ چلائے ہوں، انہوں نے ازبکس کے ساتھ، تاجکس کے ساتھ، ہزارس کے ساتھ شدید آپس میں جھڑپیں اور جنگیں رہیں، اور انہی کے داخلی اختلافات کو استعمال کر کے امریکن پھر اس قابل ہوا کہ افغانستان میں آئے. لیکن طالبان کے وہاں ہونے کی وجہ سے پاکستان کو کوئی سیکیورٹی کے خطرات نہیں تھے، وہ 6 سال وہاں حکومت کر چکے ہیں. لیکن اور طالبان یہ کہنا کہ طالبان دنیا سے انگیج نہیں کرتے تھے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ طالبان کے ڈیلیگیشن تو امریکہ تک جایا کرتے تھے. یہ ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان کی گیس پائپ لائن کے لیے یونیکال کے ساتھ ان کی پورے نیگوسیشنز ہوتے رہے. وہ صرف اس وقت جب یونیکال کے ساتھ ان کے نیگوسیشنز ٹوٹ کے ختم ہو گئے تو اس کے بعد امریکہ نے فیصلہ کیا کہ طالبان کی حکومت کا تختہ الٹ کر یہاں پر ایک دوسری حکومت لائی جائے کہ جو پرو امریکن ہو. اور یہ حیرانی کی بات نہیں ہے ہمارے لیے کہ یونیکال کا کنسلٹنٹ بعد میں افغانستان کا صدر اپوائنٹ کیا جاتا ہے، جو آج تک وہاں پہ افغانستان کا صدر ہے، حامد کارزائی. تو ایک آئل کمپنی کا ایگزیکٹو جب افغانستان کا صدر بنایا جاتا ہے یو ایس فارن پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، تو اس وقت طالبان کو ہٹانا امریکن انٹرسٹ میں اس لیے بھی بن گیا تھا کہ طالبان کے ہونے کی وجہ سے امریکن اس خطے میں اپنا قدم نہیں رکھ سکتے تھے. 21ویں صدی میں جو امریکن اسٹریٹجی تھی، جس طرح 20ویں صدی کے شروع میں مغرب کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ پورے مسلمان مشرق وسطی کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ملکوں میں کر دیا جائے اور ان مسلمان ملکوں پہ پھر انفرادی طور پر پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل کنٹرول کر کے مسلمان دنیا کو تفرقے میں برپا کیا جائے، اس کو کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ بلاک میں توڑ دیا جائے، سوویت یونین اور امریکہ کے بلاکس میں لے جایا جائے. خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد 57 مسلمان ملک نکالے گئے. لیکن 20ویں صدی کے آخر میں جب پریکٹیکلی افغانستان میں مار کھانے کے بعد جو بڑی بڑی 2 بلاکس انہوں نے بنائے تھے، جس کو یہ بائی پولر ورلڈ کہتے تھے، کمیونسٹ رشیا تباہ و برباد ہو گیا، سوویت یونین بنائے تھے جس کو یہ بائی پولر ورلڈ کہتے تھے، کمیونسٹ رشیا تباہ و برباد ہو گیا، سوویت یونین تباہ و برباد ہو گیا، اور کیپٹلزم بھی اپنے آخری دموں پہ ہے. اور مسلمان دنیا بھی اب افغانستان کے جہاد کے بعد پوری مسلمان دنیا میں جہاد کی تحریکیں بیدار ہو رہی تھیں. یعنی مورو مینڈناؤ فلپین سے لے کر نارتھ افریقہ، الجیریا تک، پیلسٹائن کی تحریک ہو، کشمیر کی ہو، چچنیا کی ہو، بوسنیا کی ہو، جگہ جگہ مسلمان تحریکیں بیدار ہو رہی تھی. اور یہ تمام افغانستان کی برکت ہے. 1980s کی دہائی میں اللہ نے ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم افغانستان کے جہاد میں شریک ہو سکتے، ایک نوجوان پاکستانی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے. اور اس وقت اللہ نے ہمیں یہ سب باتیں دکھائی تھیں کہ پوری مسلمان دنیا کی تحریک مزاحمت کے لوگ افغانستان میں آ کے تربیت لے رہے تھے، اور افغانستان کے جہاد کے ختم ہونے کے بعد پوری مسلمان دنیا میں پھیل جاتے ہیں. اور یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ کشمیر کا جہاد بھی اسی وقت شروع ہوتا ہے، فلسطینی انتفاضہ بھی اس وقت شروع ہوتا ہے.
چیچن ریزسٹنس بھی اس وقت شروع ہوتی ہے, الجیریا میں بھی اسلامی انقلاب کی موومنٹ اس وقت بلڈ ہوتی ہے, مورو مینڈناؤ میں بھی مسلمان اپنی آزادی کے لیے تحریک شروع کرتے ہیں. یہ تمام تحریکیں پوری دنیا میں جب پھیلتی ہیں, اور پھر یہی مجاہدین بوسنیا جا کے بعد میں یورپ کے بیچ میں جب بوسنیا کے مسلمانوں کو ذبح کرتے ہیں, سلوٹر کرتے ہیں, تباہ برباد کرتے ہیں, این یورپ کے بیچ میں جب ایک جنوسائیڈ ہوتا ہے 20ویں صدی کے آخر میں, اس وقت یہی مجاہدین پوری دنیا سے جا کے بوسنیا کے مسلمانوں کی دفاع کرتے ہیں. اور پاکستان کا بھی غیر معمولی حیرت انگیز کردار اس میں کہ جس طرح ہم نے سرب ٹینکوں کو روکا اور بوسنیا کو آج اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی, ماشاءاللہ اس میں بھی پاکستان کا بہت بڑا کردار. اس تمام تحریک کے بعد اب پولیٹیکل اسلام ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر, ایک اسلام کا وہ تصور کہ جس پہ مسلمان اپنی خلافت, اپنی حکومت بنانے کی بات کرتے ہیں, امریکنز اور مغرب کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا. اور افغانستان کے طالبان جو مرضی کمزوری اور اختلاف ان میں ہو, اس کے باوجود وہ کم از کم اپنے طور پر کسی حد تک واحد ملک تھا دنیا کا کہ جس پر IMF اور ورلڈ بینک کا کوئی قرضہ نہیں تھا. وہ غریب تھے, بھوکے رہتے تھے, لیکن دنیا سے قرض نہیں مانگتے تھے, غیرت مند لوگ تھے. اور مثال اگر آپ کو چاہیے اس کی تو یوان ریڈلی سے پوچھئے, وہ برٹش جرنلسٹ جو گرفتار ہو جاتی ہیں طالبان کے ہاتھوں, اور دنیا میں جو وحشی اور درندوں کا تصور دیا گیا تھا, وہ شروع میں وہ بھی یہی سمجھی کہ شاید ان کی عزت تار کی جائے گی, ان کو بے حرمت کیا جائے گا. لیکن چند ہفتے ان کی قید میں رہنے کے بعد جو اخلاق و کردار اور شرافت دیکھی ہے یوان ریڈلی نے, آج وہ مسلمان ہو چکی ہیں, اسلام قبول کر کے پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کا کام کرتی ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ طالبان کی قیدی تھی وہ طالبان تھے. They were not animals, they were not savages, they were innocent simple Pathans. پشتون تھے, عام غیرت مند دلیر پشتون افغانستان کے, اور آج بھی وہ افغانستان کی تمام پشتون پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سو امریکن انٹرسٹ افغانستان میں آنے کے بعد کہ جب انہوں نے طالبان کے نام پر پریکٹیکلی تمام افغانستان کے پشتونوں کے خلاف ایک اعلان جنگ کیا, تو قدرتی بات تھی کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بھی ان کے خلاف ایک شدید غصہ برپا ہوگا. امریکنز نے اس سارے غصے کو استعمال کیا پاکستان کے اندر ایسے دہشت گرد گروہ تیار کرنے میں کہ جنہوں نے کبھی بھی امریکن اور نیٹو کے خلاف افغانستان میں جا کے جنگ نہیں کی, جنہوں نے کبھی بھی انڈیا کے خلاف جنگ نہیں کی, بلکہ جنہوں نے پاکستان کے اندر ایک خونریز تحریک برپا کی, دہشت گردی کی. کم از کم 10,000 پاکستانی مسلمان عورتیں, مرد, بچے, آرم فورسز آفیسرز, ایک عام معصوم بچے سے لے کے پاکستان آرمی کے سرونگ لیفٹیننٹ جنرل جنرل مشتاق بیگ, شہید سرجن جنرل, ایک ولی اللہ درویش حافظ قرآن جنرل, ان تک پاکستانی پوری قوم نے قربانیاں دی. پوری قوم کو شہادتیں دینی پڑی, نقصانات اٹھانے پڑے, اربوں روپے کی جائیداد اور پراپرٹی تباہ ہوئی, اور پورا پاکستان ایک دہشت گردی کی ایک ایسی لہر میں آیا کہ اس کے بعد سائملٹینیسلی دشمنوں نے, ویسٹرن میڈیا نے بھی, امریکن فورن پالیسی نے بھی, ویسٹرن زائنسٹ نے بھی یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان ایک ڈس فنکشنل فیلڈ اسٹیٹ ہے, اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار سنبھالے جا سکیں, پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دشمنوں کے ہاتھ میں, دہشت گردوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں, لہٰذا دنیا کو آ کر پاکستان کے ایٹمی ہتھیار لے لینے چاہیے. پاکستان کے خلاف یہ کیوں کر رہے ہیں سب کچھ؟ یہ بات سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سب کچھ لیبیا کے خلاف نہیں ہو رہا, موراکو کے خلاف نہیں ہو رہا, الجیریا کے خلاف یہ نہیں کر رہے, سیریا, مصر کے خلاف یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. Why are they doing this against Pakistan? دیکھیے, ہم اپنا پوٹینشل نہیں جانتے ہیں, لیکن ہمارا دشمن ہمارے پوٹینشل کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. ہمارا دشمن یہ جانتا ہے کہ امت مسلمہ میں اگر کوئی واحد مسلمان طاقت رہ گئی ہے کہ جو اسرائیل کی ایکسپینشنسٹ پالیسی کو روک سکتی ہے, دوسری طرف ہندوستان کو روک سکتی ہے, وہ پاکستان ہے. ہماری ایئر فورس دنیا کی واحد مسلمان ایئر فورس ہے جس نے بیک وقت میں انڈینز اور اسرائیلی جہازوں کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں مار کے گرایا ہوا ہے. ہماری اینٹی ایئر کرافٹ بیٹریز اسرائیل کے خلاف بھی ڈپلوائے ہو چکی ہیں, اور انڈیا کے تو ہم نے دانت ویسے ہی توڑے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے. پاکستان ایٹمی طاقت ہی نہیں ہے, ہم پوری دنیا کے لیے ایک عزت اور آبرو کی مثال پہ ہیں. پوری مسلمان دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے کہ اگر انہیں کوئی خطرہ ہوا, کوئی دقت ہوئی, تو پریشانی آئی, تو وہ پاکستان ان کے دفاع پہ آئے گا. بوسنیا کی ہم نے مدد کی, سعودی عربیہ کی, مڈل ایسٹ میں مختلف تمام ممالک, جب کوئی کرائسس ہوتا ہے مڈل ایسٹ میں, سیریا ہو, جارڈن ہو, مصر ہو, پاکستانی فائٹر پائلٹس کو بلایا جاتا ہے وہاں پہ ان کا دفاع کرنے کے لیے. اور یہ بات اسرائیلیوں نے بہت پہلے, ڈیوڈ بن گوریان نے تو اسرائیل بنتے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں خطرہ پاکستان سے ہوگا, اور ہر طریقے سے جس طرح ممکن ہو پاکستان کو تباہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اس کے لیے مشرکوں میں ان کو, ہندوستان میں ان کو ایک نیچرل الائز ملتے ہیں کہ جو جس طرح خیبر کے یہودی مکہ کے مشرکوں کے ساتھ مل کے مدینے کی ریاست کے خلاف ہمیشہ سازش کیا کرتے تھے, اسی طرح آج یہ اسرائیل کے یہودی ہندوستان کے مشرکوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی ریاست کے خلاف, پاکستان کے مدینہ ثانی کے خلاف ایک مسلسل محاذ بنائے رکھتے ہیں. ہماری پاکستان کے 63 سال میں, حتیٰ کہ کارگل کی جنگ میں بھی
اسرائیلی ملٹری اسسٹنٹس براہ راست اسرائیلی ایڈوائزرز پلینز پائلٹس اور ان کے ریڈارز وہاں استعمال ہوئے ہیں. اسرائیلی کمانڈر ان چیف بار بار کشمیر کا دورہ کرتا ہے. جو اسرائیل کے ساتھ ان کے فوجی تعلقات ہیں, اس وقت جتنے ڈرونز ہیں انڈین ایئر فورس استعمال کر رہی ہے, آرمی استعمال کر رہی ہے, اسرائیل کے بنے ہوئے ہیں. جو ریڈارز لگے ہوئے ہیں لائن آف کنٹرول پہ اسرائیل کے بنے ہوئے ہیں. ایک براہ راست ان کا تعاون ہے پاکستان کے خلاف, کیونکہ اسرائیل کو معلوم ہے کہ جب تک پاکستان موجود ہے ہمارے ایٹمی ہتھیار اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں. اسرائیل کو یہ بات معلوم ہے کہ جب تک یہ پاکستان سلامت ہے اللہ کے فضل اور حکم سے, اس وقت تک وہ مڈل ایسٹ میں گریٹر اسرائیل کے ڈیزائن خواب کو پورا نہیں کر سکتا. اسی طرح ہندوستان کو یہ بات معلوم ہے کہ جب تک پاکستان کی ریاست اللہ کے حکم اور فضل سے موجود ہے, یہ آس پاس کے ملکوں کو, نیپال, سری لنکا, سکم, بھوٹان, ان کو ہڑپ, بنگلہ دیش ان کو ہڑپ نہیں کر سکتا. سری لنکا میں جس طرح ابھی ہم نے سری لنکن گورنمنٹ کی مدد کی ہے تامل ٹائگرز کو کرش کرنے میں, وہ جو 30 سال سے سری لنکا کے لیے عذاب بنے ہوئے تھے, ہندوستان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان کا ہونا اس پورے خطے میں امن کا باعث ہے. اور پھر ماشاءاللہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں اللہ کا فضل اور شکر ہے کہ ہم شامل ہیں. جو نیچرل اور منرل ریسورسز اللہ نے ہمیں دیے ہیں, وہ خزانے جو ہماری زمینوں میں دفن ہیں, تیل اور گیس اور کوئلہ اور سونا اور کاپر, گولڈ, ٹائٹینیم, ہیرے جواہرات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے خزانہ زمین میں ہمیں دفن کیے ہوئے, ایگریکلچر پروڈیوس جو ہمارے پاس ہے. اور پھر جس کھیل میں ہم نے ہاتھ ڈالا ہے, چاہے وہ کرکٹ ہو, ہاکی ہو, اسکواش ہو, اللہ کے فضل سے ورلڈ چیمپئن بنے. کوئی مسلمان ملک پریکٹیکلی دنیا کے کسی کھیل میں ورلڈ چیمپئن نہیں ہوتا. پاکستان از دا اونلی مسلم کنٹری. اور یہ اللہ کے فضل اور کرم سے, یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ جب پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں بم دھماکے ہو رہے ہیں اور ہم کسی قابل نہیں ہیں اور پاکستان اب کچھ کرنے کے لائق نہیں ہے, ہم T20 کے ورلڈ چیمپئن بھی بنتے ہیں. اور چند روز پہلے کامرا سے پاکستان مسلمان دنیا کا واحد ملک بن جاتا ہے جو اپنے فائٹر پائلٹس, فائٹر ایئر کرافٹ بھی اپنے خود ڈیزائن کر رہا ہے اور بنا رہا ہے چین کے تعاون سے. ماشاءاللہ ہم اپنا الخالد مین بیٹل ٹینک بنا رہے ہیں. جو ملٹری اور نیوکلیر اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, جو ہم نے خود ڈیزائن کی ہے, جو ہم نے دوست ملکوں سے لی ہے, جو ہم نے بلیک مارکیٹ سے لی ہو, لیکن جس طرح ہم نے اس کو ڈیولپ کر کے اپنے پاکستان کے ڈیفنس اور سیکورٹی ریکوائرمنٹ کے متعلق بنایا, دنیا حیران ہے کہ یہ کس طرح اس ملک نے اپنے آپ کو ایک ایٹمی طاقت بنا لیا جب پوری دنیا نے اس پر پابندی لگائی ہوئی تھی. یہ پاکستان جو اللہ کا تحفہ اور امانت ہے, اسی لیے دشمن چاروں طرف سے اس پر حملے کر رہا ہے اور اس کو توڑنے اور تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یو ایس اسٹریٹجی پہ ہم تھوڑے سے اس پہ اور بات کریں گے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. کسی قوم نے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں کی جب تک شہداء کا خون نہ دیا ہو, اور جب تک وہ قومیں ایسی مائیں پیدا کرتی رہیں جو اپنے بیٹے شہید کروانے میں فخر محسوس کرتی ہیں, اس قوم کو اللہ کے فضل سے کوئی شکست نہیں دے سکتا. آئیں ایسی ہی ایک ماں کی ایک داستان دیکھتے ہیں جس نے اپنے بیٹے شہادت کے لیے بھیجے. کو پھر یاد آتا ہے میرے وطن، میرے وطن، میں نے جس روز پہنا تیرا پیرہن، تیرا پیرہن، میری ماں نے کہا تھا مجھے چوم کر، راہ حق ہے میرے لال چل جھوم کر، دلو جاں سے جلا کر وفا کے دیے، میں نے جسم
है तुझको वतन के लिए, मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए। मुझसे कहने लगी तू मेरी जान है, जान बस बेनिसाबे मुसलमान है। जब नमाज़े जिहादे वतन होदा, तू मिले सबको पहली सफों में खड़ा। जब ज़मीने वतन कर रही हो हुज़ूर, पेश करना मेरे लाल अपना लहू, और कहना वतन तू हमेशा जिए। मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए, मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए। जान पहले बीमारी गई प्यार पर, खून सजता रहा तेरे रुखसार पर। मुझसे पहले भी थे जो निभाते रहे, जान लुटाते रहे, सर कटाते रहे। मैंने सींची है रुख पे तेरे तालियां, मैंने की है वतन तेरी रखवालियां। माँ को मैंने शहादत के तोहफे दिए, उसने जन्मा है मुझको वतन के लिए, उसने जन्मा है मुझको वतन के लिए। मुझको फिर याद आता है मेरे वतन, मेरे वतन। मैंने जिस रोज पहना तेरा पैरगम, तेरा पैरगम। मेरी माँ ने कहा था मुझे चूम कर, राहे हक है मेरे लाल चल झूम कर। दिलो जान से जला कर बाबा के दिए, मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए, मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए, मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए, मैंने जन्मा है तुझको वतन के लिए। पूरी कौम सलाम करती है ऐसी माओ को जो अपने बेटे शहादतों के लिए भेजती, जो अपने बेटे इसलिए पालती हैं और इसलिए जनती हैं कि मुल्क की इज्जत और आबरू पर जब भी कोई खतरा आएगा, इनके बेटे उम्मत के हरावल के तौर पर सामने खड़े होंगे। पूरी कौम सलाम करती है ऐसी माओ को, सलाम करती है ऐसे शोहदा को, सलाम करती है ऐसी बीवियों को जो अपने शौहर शहादतों के लिए भेजती हैं। सलाम करते हैं ऐसे बच्चों को कि जो इसलिए यतीम हो जाते हैं कि पूरा पाकिस्तान यतीम होने से बच जाए। अल्लाह की रहमतें हों इनके ऊपर। इनके वाकयात अब हम सुनाएंगे आपको, लेकिन पहले थोड़ा सा वो उस सवाल का जवाब दे लें कि हम किसकी जंग लड़ रहे हैं। अमेरिकन की अफगानिस्तान में मौजूदगी और उनकी जंग बुनियादी तौर पर अफगान तालिबान के खिलाफ है।
وہ افغان طالبان کو افغانستان سے ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ریزسٹنس مزاحمت ختم ہو اور امریکنز افغانستان کو اپنی کالونی بنا سکیں، جو ایک بیس ایریا بنے کہ جہاں پر بیٹھ کے ایک طرف یہ چین کے لیے، ایشیا وسطی کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے، ایران کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک بیس ایریا بنے جہاں سے ان علاقوں میں دہشت گردی پھیلا سکے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف یہ کام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر یہ لازماً پاکستان کی ایٹمی پروگرام کو لے جانا یا اس کو نقصان پہنچانا یا پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا ان کے اسٹریٹجک آبجیکٹو میں سے شامل ہے۔ یہ باتیں ہم کنسپریسی تھیوریز نہیں ہیں، یہ ان کے ڈاکومنٹڈ پیپرز میں اب نئے نقشے مڈل ایسٹ کے بنائے جا چکے ہیں کہ جہاں پر پورے مڈل ایسٹ کو ریڈرا کرنے کی بات، اب نئے نقشے مڈل ایسٹ کے بنائے جا چکے ہیں کہ جہاں پر پورے مڈل ایسٹ کو ریڈرا کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جس طرح 20ویں صدی کے شروع میں مسلمان ملکوں کو توڑا گیا تھا خلافت کو توڑ کر، اس طرح اب بچے کچے مسلمان ممالک کو بھی چھوٹا چھوٹا پروونسز پہ، صوبوں کے لیول پر توڑا جائے۔ جہاں تک خود ان کا تعلق ہے، یورپین یونین ایک بڑا بلاک، سیکورٹی بلاک بنا رہے ہیں، کامن کرنسی ہے، کامن ڈیفنس ہے، کامن فورن پالیسی بلڈ کر رہے ہیں، امریکنز اور نیٹو مل کر ایک کامن جوائنٹ سیکورٹی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، چائنا اور رشیا مل کر SCO کو بڑا بلاک بنا رہے ہیں، لیکن یہ مسلمان ملکوں کو مزید توڑ توڑ کر چھوٹا کرنا چاہتے ہیں۔ عراق پر انویژن کے نتیجے میں یہ مڈل ایسٹ کے بالکل ہارٹ لینڈ میں پہنچ گئے، عراق کو مزید 3-4 حصوں میں چھوٹا چھوٹا توڑا جا رہا ہے، افغانستان میں موجود ہو کے یہ سینٹرل ایشیا کے ہارٹ لینڈ میں آ چکے ہیں۔ یہ دو اسٹریٹجک ملک انہوں نے لازمن جن پہ فزیکل ان کی پریزنس ضروری تھی، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر انہوں نے جو بلوچستان کے ذریعے، کیونکہ سوویت یونین افغانستان سے گرم پانیوں کی طرف آنا چاہتا تھا، 21ویں صدی کے امریکن نیٹو اسٹریٹجی گرم پانیوں سے ایشیا وسطی کی طرف جانا ہے، اور اس کے لیے افغانستان ایک ٹرانزٹ کوریڈور کا کام کرتا ہے۔ پاکستان میں 9/11 کے بعد جو اس وقت کی حکومتوں نے جو ساتھ دینا شروع کیا امریکنز کا، وہ انکنڈیشنل تھا، کوئی شرائط طے نہیں کی گئی، یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے، ٹیررزم کو ڈیفائن ہی نہیں کیا گیا، کبھی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ رولز آف انگیجمنٹ امریکنز کے ساتھ ہمارے کیا ہوں گے، ہم کس حد تک جائیں گے کس حد تک نہیں جائیں گے، کون ہمارا دوست ہوگا کون دشمن ہوگا، کون ہمارے مفادات کا تحفظ کرتا ہے افغانستان اور اس پورے خطے میں۔ جب یہاں 20 مختلف قسم کے مسلح گروہ بن گئے تو ان میں کئی گروہ ایسے تھے کہ جو پاکستان کے خلاف کریٹ کیے گئے انڈین انٹیلیجنس رو کی طرف سے یا موساد یا CIA کی طرف سے، جن میں بلوچستان میں دہشت گردی کرنے والے گروپ اور خاص طور پہ یہ تحریک طالبان، جو کئی سال تک ان کو یہاں پر اسلحہ، روپیہ، سپلائی، ویپنز، اکوپمنٹ، کمیونیکیشن اکوپمنٹ، سیٹلائٹ فون دیے گئے، اس قدر روپیہ دیا گیا، اسلحہ افغانستان سے آیا کہ یہ پوری سوات ویلی میں جا کے اپنے آپ کو طویل عرصے تک ڈگن کر کے ایک ایسا بیٹل ایریا انہوں نے بنا لیا، ایسا اپنا تھیٹر آف آپریشن بنا لیا کہ جہاں سے یہ پورے پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، بلکہ سوات ویلی کو تو ٹیک اوور ہی کر لیا تھا۔ جب ان کے خلاف آپریشن شروع کرنے کی بات ہوتی تو اس وقت کی سیاسی حکومتیں صرف اس لیے فیصلہ نہیں کرتی تھی کہ اس سے پبلک ریپوٹیشن خراب ہوگی، اس وجہ سے فیصلہ نہیں کرتی تھی کہ بات چیت کر کے نیگوسیشنز کر کے کوئی حل نکال لیا جائے گا، بٹ وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ان دہشت گردوں سے کوئی نیگوسیشنز نہیں کیے جا سکتے تھے۔ جو سوات پریکٹیکلی ہوسٹیج ہو گیا تو تقریباً 1 سال پہلے جب راہ راست آپریشن شروع کیا گیا تو اس وقت پہلی مرتبہ پاکستان آرمی پوری قوت کے ساتھ سوات ویلی میں داخل ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات اچھی طرح نوٹ کیجئے گا، یہ ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ہم امریکن کے انٹرسٹ کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں۔ امریکنز کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ ان دہشت گرد گروہوں کو تیار کر کے پاکستان میں بھیجا جائے، پاکستانی فوج اور قوم سے تصادم کیا جائے، پاکستان کے اندر ایک قیامت برپا کی جائے، تاکہ جس کے نتیجے میں دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار اب لے لینے چاہیے۔ دس از دا امریکن گیم پلان، الٹیمیٹ ٹارگیٹ پاکستان نیوکلیئر ویپنز، اس میں کوئی شک کسی پاکستانی کو کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور لیکن چونکہ پاکستان کی حکومتیں کمزور رہی اور آج بھی کمزور ہیں، اس تمام تر انٹیلیجنس اور انفارمیشن کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود کہ امریکن بیٹریل ہوا ہے ہمارے ساتھ، امریکن نے ہماری پشت میں خنجر دیا ہے، انڈینز افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان میں فساد برپا کر رہے ہیں، یہ حکومت وقت بھی بولنے پر مجبور ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہم نے امریکنز کو ان پر سختی نہیں کی ہے ابھی تک۔ پاکستان افغانستان میں آپریٹ نہیں کر رہا ہے، ہم نے نہ طالبان کی مدد کی ہے نہ ہم امریکنز کے ساتھ مل کر طالبان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکن پرابلم ہے، وہ اس کو خود لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں طالبان سے اور بری مار کھا رہے ہیں۔ ہم صرف اپنی سرحدوں کے اندر پاکستان کے دفاع کی جنگ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں جو دہشت گرد ہماری صفوں میں داخل کر دیے گئے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی جنگ پہلے کبھی نہیں لڑی گئی تھی۔ یہ ایک ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ ہے جس میں ہم ٹینکس اور آرمر اور آرٹلری بھی استعمال کر رہے ہیں، ہمارے تقریباً 50,000 ٹروپ ایکٹیولی انگیج ہیں اس جنگ میں اپنی سرحدوں کے اندر، سوات ویلی سے شروع ہوئے بریر مالاکنڈ اور اب وزیرستان ٹرائبل ایریاز کی طرف، اور جو تعاون لوکل پاپولیشن کا پاکستان آرم فورسز کے ساتھ رہا ہے، سوات نے پورا سوات کے عوام باہر نکل کر آ گئے کہ اب ان کا آپ صفایا کیجیے۔
جو ملٹری آپریشن ہوئے خاص طور پہ PO4 کے ڈراپ کی ہم بات کریں گے. PO4 میں جو 3 SSG بٹالینز ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ڈراپ کی گئی ہیں, 1200 کمانڈو جو PO4 ماؤنٹین پہ ڈراپ کیے گئے, جس میں SSG کے کمانڈنگ آفیسر جنرل ہارون خود شامل تھے. ون آف دا موسٹ امیزنگ آپریشن ان SSG ہسٹری, ان اینی اسپیشل فورسز ہسٹری. اتنا بڑا ہیلی ڈراپ ریسنٹ ہسٹری میں کبھی نہیں کیا گیا. اور سوات ویلی میں بہائنڈ طالبان لائنز جا کے جو پاکستان آرمی نے ان کو پیچھے سے تباہ کیا, ان کے ڈپوز, ان کے سپلائی اکوپمنٹ, ان کے لیبورٹریز, ان کے اسلحہ اور سوسائڈ بامبنگ بنانے کی فیکٹریز, جو ٹنلز بنکرز جو برسوں سے یہ کھود کھود کے انہوں نے ایک ایسا سینٹر بنا لیا تھا, مرکز بنا لیے تھے کہ جن کو پریکٹیکلی گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے کلیئر کرنا ممکن نہیں تھا یا نظر نہیں آتا تھا. اللہ کے حکم سے 3 ماہ کے اندر پوری سوات ویلی کو نہ صرف صاف کیا گیا, جو 22 لاکھ لوگ باہر نکلے وہ واپس اپنے گھروں میں جا چکے ہیں, اور لوکل آبادی جب گئی ہے وہاں سے, اب لوکل ڈیفنس فورسز بنا دی گئی ہیں, مقامی لشکر بن گئے ہیں کہ جو اپنے علاقوں کی سیکیورٹی کا دھیان کر رہے ہیں. طالبان اتنے مسلح تھے, مقامی طالبان یا فسادی, طالبان کا لفظ ان کے لیے نہیں, فسادی کا لفظ ہونا چاہیے, یہ مقامی دہشت گرد اور فسادی اتنے مسلح اور آرگنائز تھے کہ مقامی لوگ ان کے آگے یرغمال بن چکے تھے. فوج نے جا کے ان کی صفائی کی, ان کو ایلیمنیٹ کیا, اور مقامی لشکروں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اب وہ اپنے علاقے کی سیکیورٹی سنبھال سکتے ہیں, اور سوات میں اب انشاءاللہ ملٹری گیرزن بھی بن رہا ہے. یہی اسٹریٹجی اب ساؤتھ وزیرستان میں ڈپلوائے کی جا رہی ہے. لیکن ساؤتھ وزیرستان آپریشن سے پہلے امریکن نے بیٹریل کیا ہمارے ساتھ, کہ سرحد کے پار جتنی امریکن پوسٹ تھی ان کو ہٹا لیا گیا. جو تصور یہ کیا جاتا تھا کہ مدر آف آل بیٹل, سب سے بڑی لڑائی یہاں وزیرستان میں لڑی جائے گی. 3 پرونگ سے, وانا کی طرف سے, رزمک کی طرف سے, ڈی آئی خان کی طرف سے, پاکستان آرمی کے تقریباً 30,000 جوان 3 کالمز میں جو ساؤتھ وزیرستان کی طرف داخل ہوئے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دشمنوں نے کئی برس تک یہاں پہ ڈگ ان کر کے اپنا مرکز, اپنا بیس اتنا مضبوط بنا لیا تھا کہ ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ کبھی کوئی پاک فوج یہاں پر آ کے ان کو یہاں سے نکال سکتی ہے. یہ بھی اللہ کا خاص کرم اور معجزہ ہوا ہے. اٹس اے میریکل ان ہیپننگ رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک, کہ پریکٹیکلی ملیٹنٹس اپنا تمام اسلحے کا ذخیرہ, اپنے بنکرز, اپنے ٹنلز, اپنے کمانڈ کنٹرول سینٹر چھوڑ کر اس طرح فرار ہوئے افغانستان کی طرف. انہوں نے پاکٹس ابھی پھر ہیں, چھوٹی چھوٹی پاکٹس آف ریزسٹنس ضرور ہیں, لیکن افغانستان ان کو لے جایا گیا, اور میڈیا رپورٹس بھی کنفرم کر رہی ہیں کہ افغانستان سے ان کو ایئر لفٹ کیا گیا ہے کابل کے نارتھ میں ڈراپ کرنے کے لیے. امریکنز اور انڈینز نے تمام اپنے ایسٹس وہاں سے بچا کے نکالے. اب یہ دوسری ایجنسیز میں, اورکزئی میں, نارتھ وزیرستان میں گئے, وہاں پہ بھی چھوٹے آپریشن ان کے خلاف ہو رہے ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے جو بہت بڑا اسلحے کا ذخیرہ ان کا پکڑا گیا, جو برسوں انہوں نے سنبھال کے رکھا تھا, ان کے 12.7 14.5 ملی میٹر, ان کے ایکسپلوسو فیکٹریز, ان کے سوسائڈ بامبنگز بنانے کے جو آلات تھے, کمیونیکیشن اکوپمنٹ, تمام انڈین اکوپمنٹ اور اسلحہ جو وہاں سے نکلا ہے, بالکل کلیئر کر دیتا ہے اس بات کو کہ یہ دہشت گرد کارروائی انڈین را کے ایما پر کی جا رہی ہے. 1971 میں ہمیں چوٹ لگانے کے بعد یہ دوسری بہت بڑی کارروائی انڈین را کی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی, اس طرح دہشت گرد گروہ کو تیار کیا جائے. اب یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان آرمی کے سولجرز, آفیسرز اور جوان, ہمارے غازی, ہمارے پراسرار بندے جنہیں اللہ نے ذوق خدائی بخشا ہے, وہ کوئی امریکن جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. انفیکٹ اس وقت پاکستان کی اور امریکہ کی پریکٹیکلی ایک شدید تصادم ہو رہا ہے, اس لیے کہ امریکن مجبور کر رہے ہیں ہمیں کہ ہم افغان طالبان کے خلاف کارروائی کریں, اینڈ وی ہیو فلیٹلی ریفیوزڈ, وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. ہم اپنی سرحدوں کے اندر پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں, اور ان تمام ایلیمنٹس کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے کہ جن کو امریکن نے تربیت دے کے بھیجا تھا. انشاءاللہ حیرت انگیز طور پر ہر روز اللہ ہمیں کامیابیاں دے رہا ہے, لیکن یہ کامیابیاں ایک قیمت پر ہیں. ہم نے کئی 100 افسرز اور جوان اپنے شہید کروائے, ہزاروں میں تعداد ہے. ہزاروں مائیں اپنے بچوں سے محروم ہوئی ہیں. وہ سویلین دہشت گردی میں جو شہید ہوئے پورے پاکستان میں, ان کا تو حساب کئی ہزار کی تعداد تو نہیں کی ہے. لیکن اگر یہ ہمارے جوان بیٹل ایریاز میں فرنٹ لائن پہ شہید نہ ہوتے تو بہت زیادہ بھاری قیمت اس پوری قوم کو ادا کرنی پڑتی. آئین شہداء کے واقعات, ان کے جذبات اور وہ ملٹری اسٹریٹجی جو ہم نے وزیرستان میں بلڈ کی ہے, انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. یہ غازی, یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یہ غازی, یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. ساؤتھ وزیرستان آپریشنز کے بارے میں ہم تھوڑا سا بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ پاکستانی قوم کو اندازہ نہیں ہے ابھی کہ ہمارے ٹروپس کتنے مشکل حالات میں ساؤتھ وزیرستان میں یا نارتھ وزیرستان میں ان ٹرائبل ایریاز میں مزاحمت کو, اس دہشت گردی کو ختم کر کے پاکستان کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں. وہ انتہائی خطرناک دشوار گزار علاقے ہیں. انگریزوں نے ہمیشہ مار کھائی وہاں پہ, کوئی سپر پاور بھی اس علاقے میں داخل ہو کر قبضہ نہیں کر سکی کبھی.
اس وقت اس علاقے کی جغرافی کچھ اس طرح کی ہے کہ اونچے اونچے پہاڑ ہیں جن کے بیچ میں نیرو ویلیز ہیں، اور ان میں مختلف قسم کے گاؤں اور شہر چھوٹے چھوٹے مٹی کے بنے ہوئے گھروں پتھر بنے ہوئے گھر آباد ہیں. اور کوئی ریگولر آرمی جب ان وادیوں میں جاتی ہے تو وہ بہت آسانی سے ایمبوش کر لی جاتی ہے، چاروں طرف پہاڑی پر ہائٹ سے اس پہ حملے ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی بچ کر نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا. شروع میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، انگریزوں کو بہت بری مار ہمیشہ یہیں ساؤتھ وزیرستان میں پڑی. محسود قبائل پاکستان کے غیرت مند، دلیر، محبت کرنے والے اور پاکستان کی عزت اور آبرو جن مجاہدوں نے اور قبائلیوں نے 1948 میں کشمیر کے محاذ پر ہماری بچائی تھی، وہ محسود قبیلہ. یہ غیرت مند اور دلیر قبیلہ ہے، لیکن قبائل کا وہی حال ہے کہ یہ اپنے پاس بہت بھاری ہتھیار جس طرح کے پوری فوج کے پاس ہوتے ہیں اس طرح کے ہتھیار ان کے پاس نہیں ہوتے. جس طرح سوات کے لوگ تو بالکل ہی اربن انوائرمنٹ تھی، وہ تو ہتھیار رکھتے بھی نہیں تھے اپنے گھروں میں، تو طالبان کے لیے آسان تھا دہشت گردوں فسادیوں کے لیے کہ اس پورے علاقے پہ اپنا قبضہ جما لے. ساؤتھ وزیرستان میں ٹرائبل ایریاز ہیں، لوگ گھروں میں رائفلیں ضرور رکھتے ہیں لیکن ہیوی ویپنز، آرٹلری، راکٹس 12.7 14.5 یہ گھروں میں نہیں ہوتے. تو جب یہ دہشت گرد گروہ جن کو تحریک طالبان کے نام سے تیار کیا دشمنوں نے، اور اس میں کچھ ازبکس کے گروہ بھی تھے، کچھ غیر ملکی گروہ بھی تھے، جب یہ اتنے مسلح ہو کر ان علاقوں میں آئے تو پریکٹیکلی ان مقامی آبادی کو بھی یرغمال بنا لیا گیا. اور مقامی آبادی اس کے باوجود کہ پاکستان سے شدید پیار کرتے ہیں لیکن وہ کہیں جانے کے قابل نہیں رہے کہ ان کے گھروں کے آس پاس پورے ماسکر اور ٹریننگ کیمپس اور بیسز اور گیرزنز بن چکے تھے دہشت گردوں کے، اور کوئی فوج ان میں داخل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کنسیڈرنگ دی انوائرمنٹ کہ ٹرین اتنی سخت تھی. تو اس انوائرمنٹ میں پریکٹیکلی ان لوگوں کو ایک ہی طریقہ تھا کہ آبادی سے کہا جاتا کہ یہ باہر نکلے. آبادی الحمدللہ تمام محسود قبائل نے پاکستان کے ساتھ تعاون کیا، یہ نکل کر باہر آ گئے. اور پھر اس کے بعد آرمی اس وقت موو کرے کہ جب چوٹیوں پر قبضہ کر لیا جائے. یہاں پر پھر ایس ایس جی کا رول آتا ہے. جو پیوچار میں ایکسپیرینسز کیے گئے تھے، 2 تجربات سیکھے گئے تھے، وہی اب ساؤتھ وزیرستان میں ڈپلوائے کیے گئے. پہلے پیوچار کے ماؤنٹنز کی طرح یہاں پر وزیرستان کے پہاڑوں پر کمانڈوز نے کنٹرول کیا. جب ہائٹس گین کر لی پھر ویلیز میں فوج داخل ہونا شروع ہوئی. اور جب دہشت گردوں نے یہ دیکھا کہ 3 پرونگ سے فوج آ رہی ہے، ہائٹس کیپچر ہو چکی ہیں، ویلیز میں فوج داخل ہو چکی ہے، انہوں نے مزاحمت کے بجائے ہتھیار پھینک کر پریکٹیکلی بھاگنا شروع کیا. اور امریکن نے ایگزٹ دیا، ایئر لفٹ کیا، دوسری ویلیز میں یہ نکل کے چلے گئے. اور اب اس وقت تمام بڑے بڑے ان کے علاقے جو ہے مکین، لدا اور وہ تمام علاقے جہاں تصور کیا جاتا، کونی گرام جہاں تصور کیا جاتا تھا کہ شدید مزاحمت ہوگی، اللہ کے فضل سے وہ علاقے اب آہستہ آہستہ ہمارے قبضے میں آ رہے ہیں. لیکن اس کی بڑی بھاری قیمت ہم دے رہے ہیں. دشمنوں کا سب سے بڑا ہتھیار وہاں پہ آئی ای ڈیز ہے، امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز، لینڈ مائنز. وہ جگہ جگہ پہ جہاں جہاں نکلتے جا رہے ہیں ایریا ڈینائل کے لیے ان کو ڈپلوائے کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک شہید ہیں ہمارے انہی آپریشنز کا، لیفٹیننٹ فیض سلطان، کلر کہار سے اس کو تعلق ہے. لیفٹیننٹ 20-21 سال کا خوبصورت نوجوان جو شہید ہوتا ہے ان آپریشنز میں، اس کی ڈائری اس نے لکھی ہے، ڈائری مینٹین کی ہے، اور اس کو پڑھ کر انسان رو پڑتا ہے. اس شہید کا ایک چھوٹے سا اس نے اپنے تاثرات، اپنے جذبات جو بیان کیے تھے، تھوڑی سی پوئٹری، کچھ پروز میں، لیکن اس کو کچھ واقعات بھی اس نے لکھے جو ہم سنائیں گے ابھی آپ کو، لیکن پہلے یہ سناتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اب یہ بات میری ذات سے بہت بالاتر ہو چکی ہے. ملٹری آپریشنز کی بات کر رہا ہے کہ اس میں خطرات، پاکستان کے دفاع کی جو بات ہے، اپنے فیئر، پرسنل لائکس ڈس لائکس، سیلفش انٹرسٹ، اب ساری باتیں ختم ہو چکی ہیں. اب یہ بات میری ذات سے بہت بلند ہو چکی ہے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ یہ بات بھی میری سمجھ بوجھ سے بلند ہے. میں کس طرح اپنے پاکستان کا دفاع کروں؟ میری ذات تک جو خوف تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے، یعنی پہلے یہ خوف کہ میری جان چلی جائے گی، میں مر جاؤں گا، وہ تو الحمدللہ ختم ہو چکا. لیکن جو بوجھ میرے کندھوں پر اب آ پڑا ہے، میں اس بوجھ کو اب کیسے اٹھاؤں گا؟ یاد رکھیے یہ لیفٹیننٹ فیض سلطان ہے، 20-21 سال عمر نہیں اس بچے کی، اور پوری امت کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ. اس کو احساس ہو چلا ہے کہ یہ کتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے اس وقت، کہ اس کی یہاں پر اس کی قربانی جو ہے امت کا کتنا بڑا دفاع کر رہی ہے. کہتا ہے کہ میرا عزم تو جوان ہے اور اتنا بھاری بوجھ بھی میرے اوپر پڑ گیا. یا رب میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف مجھے مضبوط اعصاب دے، خوف سے مجھے نجات دے، اس خوف سے مجھے نجات دے کہ میں اتنا بھاری بوجھ کس طرح اٹھاؤں گا. 21 سال کا بیٹا اس قوم کا فیض سلطان، اور یہ اکیلا نہیں ہے، سینکڑوں ہیں. کہا جاتا ہے بلوچستان کے لوگ، ایک پروپیگنڈا ہے کہ بلوچستان کے لوگ پاکستان سے پیار نہیں کرتے. استغفر اللہ، ان سے زیادہ پاکستان سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس کی مثالیں بھی ہم کو راہ نجات میں ملتی ہیں، راہ راست میں ملتی ہیں. صفی اللہ بلوچ، لیفٹیننٹ صفی اللہ بلوچ، اگین 20-21 سال کا خوبصورت لڑکا، نوشکی سے اس کا تعلق ہے، ایران بارڈر کے پاس. اور جب صفی اللہ بلوچ کی لاش، اس جسد خاکی، اس شہید کا جسم جب نوشکی پہنچتا ہے
تو وہ تمام علاقہ اس میں بہت بڑی پینیٹریشن تھی ان لوگوں کی جو بلوچستان لبریشن آرمی کے ہیں، جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. لیکن معجزہ وہاں پہ یہ عجیب و غریب ہوتا ہے. خود نوشکی کے لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ پورے نوشکی پر اس وقت بادلوں کے جھنڈ آ گئے، چھینٹے پڑنا شروع ہو گئے، ہوا ٹھنڈی چلنے لگی، اور اتنا خوبصورت ماشاءاللہ ماحول بن گیا کہ نوشکی میں کئی نوجوانوں نے اس کے بعد اپنے آپ کو پاک فوج کے لیے پیش کیا، اس پاکستان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئے. اسی طرح کولو کا یعنی مری قبیلے کے جہاں پہ علاقہ جہاں کہا جاتا ہے کہ مری ٹرائبز پاکستان کے خلاف ہیں، اگین سوائے چند لوگوں کے باقی پورا قبیلہ پاکستان سے پیار کرنے والوں کا ہے. مری قبیلے کے ماشاءاللہ لیفٹیننٹ جہانگیر شہید، لیفٹیننٹ جہانگیر مری کولو کے، ان کے جنازے پر پورا مری قبیلہ آتا ہے. ایک فیسنیٹنگ جنازہ، برکت اور خیر نظر آتی ہے. پراؤڈ فادر مری ٹرائبل فخر سے کہتا ہے میرے بیٹے نے پاکستان کے لیے جان قربان کی ہے، اور انشاءاللہ میرا دوسرا بیٹا بھی پاک فوج میں جا کے اس پاکستان کے لیے جان قربان کرے گا. یہ مری قبیلے کے لوگ ہیں. اس سے پہلے صفی اللہ بلوچ نوشکی کا، فیض سلطان کا واقعہ ہم نے آپ کو ایک واقعہ ہم اور سنانا چاہتے ہیں. جو کانوائز موو کرتے ہیں وزیرستان میں اور ان تمام علاقوں میں، اس میں جو سب سے اگلی گاڑی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتی ہے. کہ آئی ای ڈی پھٹنی ہوتی ہے اگر تو اس گاڑی نے پھٹنا ہوتا ہے، اس کے آفیسرز اور جوانوں نے شہید ہونا ہوتا ہے. ایمبوش ہوتا ہے تو پہلا فائر ان پر آتا ہے. تو اس گاڑی کو پیار سے فوجی اصطلاح میں، فوجی ہیومر بھی بڑا سٹل بھی ہوتا ہے اور بڑا روتلس بھی ہوتا ہے. اس کانوائے میں جو سب سے اگلی گاڑی ہوتی ہے، ہمارے جوانوں نے اس کا نام صدقہ گاڑی رکھا ہوا ہے. وہ پورے کانوائے کا صدقہ نکالتی ہے. اس کی شہادت کے نتیجے میں کانوائے کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ری گروپ کر لیں، کاؤنٹر اٹیک کر سکیں، ہوشیار ہو جائیں. تو فیض سلطان اپنی ڈائری میں پورے دن کے حساب سے لکھتا ہے کہ آج ہم اس آپریشن پہ جائیں گے، آج اس آپریشن پہ جائیں گے، آج ہم نے یہاں پہ کاروائی کی، ہم نے اتنے دہشت گرد مارے، آج ہم نے اتنا ذخیرہ اسلحے کا قبضہ کیا. اور کل وہ ایک آپریشن کا ذکر کرتا ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ صدقہ گاڑی میں آگے جانا ہے، اور میں نے اپنے جوانوں کو بتا دیا اور ہم صدقہ گاڑی میں بیٹھ کر آگے نکلیں گے. اور اس کے بعد ڈائری کی انٹری ختم ہو جاتی ہے. فیض سلطان صدقے میں چلا گیا. اس نے اس امت کا صدقہ دیا، اس نے اس پاکستان کا صدقہ دیا. جب آج اپنے بچوں کے ساتھ آپ عید کریں، بکرے ذبح کریں اور اپنے دوستوں میں گوشت تقسیم کریں، تو اپنے ان شہزادوں، اپنے ہیروں کو یاد کیجئے گا. فیض سلطان، سمیع اللہ بلوچ، صفی اللہ بلوچ، جہانگیر مری اور سینکڑوں اور جن کے نام بھی ہمیں یاد نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کے بچے عزت سے آپ کی گودوں میں رہ سکیں. خوش نصیب ہیں وہ مائیں جو ایسے بیٹے پیدا کرتی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ باپ جنہوں نے اپنے ہاتھوں ان بچوں کو کھلایا ہوا ہے. اور آج ہم پھر عہد کرتے ہیں اس بات کا کہ اپنے ان بچوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں جانے دیں گے. انشاءاللہ پوری قوم اکٹھی ہے. وی آر یونائٹڈ. ہم دشمنوں کو صاف پیغام دینا چاہتے ہیں. 2 روز پہلے انڈین کمانڈر ان چیف نے تھریٹ کیا ہے ہمیں. ہم اس کو صاف صاف یہاں سے جواب دینا چاہتے ہیں کہ جب تک یہ قوم فیض سلطان، صفی اللہ بلوچ اور جہانگیر مری جیسے بیٹے پیدا کر رہی ہے اور اس طرح کے سینکڑوں شہدا دے رہی ہے، جرأت نہ کرنا پاکستان کی طرف دیکھنے کی. اب اس دن کو پچھتاؤ گے، اس دن کو رو گے جس دن تم پیدا ہوئے تھے. کہ یہ پاکستانی قوم اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتی ہے. آج بھی اس میں طارق، خالد، قاسم اور ٹیپو جیسے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ ماضی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج روز ہم ایسے شہید دے رہے ہیں، روز ایسے بیٹے سرحد پہ جا کے آپ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کر رہے ہیں، صدقہ گاڑیوں میں بیٹھ کے امت کا صدقہ نکال رہے ہیں. اللہ مبارک کرے وہ قوم کہ جو ایسے شہید پیدا کر رہی ہے. اللہ مبارک کرے وہ قوم ماشاءاللہ جس میں ایسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. انشاءاللہ مزید آپ سے بات کرتے ہیں. یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. آئیے ایک دفعہ پھر دکھائیں آپ کو کہ وزیرستان کے آپریشنز میں ہمارے جوان کس طرح اپنا صدقہ نکال رہے ہیں، کس طرح اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، تاکہ ہم عزت اور آبرو کے ساتھ اس پاکستان میں اپنی زندگی گزار سکیں، اپنے بچوں کے ساتھ عید کر سکیں. آئیے ایک دفعہ پھر دیکھیے. اللہ
and twilight I stand before you, bowing, prostrating, I call Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. My eyes see your beauty in the dawn's golden hues. My ears hear the thunder as it glorifies you. The rhythm of my heart beats the sound of your name. My breaths rise and fall with the tide of your praise. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. My soul knew and loved you before I was born, and without your mercy is lost and forlorn. Wherever I may wander down the pathways of life, my cry to you, oh my Lord, is guide me to light. Allahu, 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 Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. یہ ہیں ہمارے جوان جو اس وقت بھی ایز وی اسپیک دے آر آن دا بیٹل فیلڈ. دیر آر ٹائیگرز ہو آر فائٹنگ دی اینمی, تاکہ آپ عزت اور آبرو کے ساتھ عید کر سکیں. So what is our responsibility? یہ ایک عجیب تکلیف دہ بات ہے کہ ہم پوری قوم میں یہ ایک عجیب تکلیف دہ بات ہے کہ ہم پوری قوم میں, پورے میڈیا میں, حکمرانوں میں وہ گفتگو نہیں سنتے کہ جو بچے ہمارے اس وقت اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں ان کے لیے ہم اس عید پر کیا کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ ہم کس طرح یکجہتی کا اظہار کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ فوجیں صرف اس وقت لڑ سکتی ہیں کہ جب قومیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے عظیم الشان سپہ سالار, دانشور بھی, اور قوموں کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والے مجاہد. بیت المقدس شریف کی فتح آپ کا ایک عظیم الشان کارنامہ جس کی وجہ سے قیامت تک اللہ نے آپ کو عزت بخشی, اور اس کے بعد بھی صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا نہیں, لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس کے دفاع کے لیے تلوار چاہیے ہوتی ہے. اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہے تو اس کی فوج اور قوم کے درمیان اختلافات پیدا کر دیے جائیں. جب فوج اور قوم ایک ہوتی ہے پھر وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. Then there is nothing impossible for them. اور اللہ کے فضل سے جب سے قوم فوج کے ساتھ آئی ہے ان آپریشنز میں, راہ راست اور راہ نجات میں, اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہماری مدد بھی کی ہے, ہمیں فتح بھی دی ہے, نصر اللہ بھی آئی ہے. اور ماشاءاللہ یہ سب کچھ ہمارے ان شہداء اور غازیوں کی اس ایسی ایفرٹ جس میں وہ کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہم سے, کچھ نہیں مانگ رہے ہم سے. پاکستان بناتے ہوئے جن لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا, انہوں نے کچھ نہیں مانگا,
یہ دیوانے، یہ جنونی، یہ عاشق، یہ پراسرار بندے، دو نیم جن کی ٹھوکر سے ہوتا ہے صحرا و دریا، اور سمٹ کر جن کی ہیبت سے پہاڑ ہوتے ہیں رائی، وہ اس سبز ہلالی پرچم پر اپنے آپ کو اس طرح اس وقت نچھاور کر رہے ہیں. اور اپنی زندگیوں میں آس پاس دیکھیے، آپ میں سے کتنے ہیں جس کا کسی سپاہی کے ساتھ، کسی غازی سے، کسی شہید کے ساتھ کوئی رابطہ اور تعلق ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو ان کے گھروں پر جا کر ان کے والدین کے دکھ میں شریک ہوئے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے کسی غازی اور شہید کے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا ہے جا کے؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس عید پر ہم ان مجاہدوں کو، اپنے سولجرز کو، اپنے ٹروپس کو، اپنے ایس ایس جی کو، اپنے ایف سی کو، اپنے ان جوانوں کو کہ جو ہماری سرحدوں پہ اس وقت دفاع کر رہے ہیں، اس عید میں ان کو بھی شامل کریں گے؟ آج ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں اس عید میں، آئیے اپنی عید اپنے ٹروپس کے ساتھ منائیں. لیٹس پے ٹریبیوٹ ٹو آور ٹائگرز. ہم آپ کو ایڈریس بتائیں گے، اب وہ ایڈریس انشاءاللہ آپ کو اسکرین پہ بھی لکھا ہوا نظر آ جائے گا. ہم نے آئی ایس پی آر سے کوآرڈینیٹ کیا ہے. کرنل ندیم پبلک ریلیشننگ آفیسر ہیں 11th کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں. کرنل ندیم پی آر او 11th کور ہیڈ کوارٹر پشاور. ان کے نام پر آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں پاکستانی فورسز کے لیے، سولجرز کے لیے، ٹروپس کے لیے عید کارڈ بھیج سکتے ہیں، خط بھیج سکتے ہیں، اپنا اظہار عقیدت بھیج سکتے ہیں، ان کو اپنی محبت، اپنے پیار میں، اپنی دعا میں شامل کر سکتے ہیں. اس عید پر ہم واقعات بتاتے ہیں آپ کو. ہم نے جب یہ کیمپین تھوڑی سی لانچ کی کہ اپنے ٹروپس کے لیے ہمیں کچھ تحفے بھجوانے ہیں، جو حیرت انگیز رسپانس ہمیں لوگوں کے پاس، ہمارے پاس وسائل کچھ نہیں تھے، ہم تھوڑے لوگوں کے پاس جا سکے. ہم ایک دکاندار کے پاس گئے جو ملٹری اکوپمنٹ فروخت کرتا ہے. ہم نے اس سے بات کی کہ ہمارے پاس صرف 10,000 روپے ہیں، ہم نے 10,000 روپے کے جیکٹس اور سویٹرز اور موزے اور دستانے خریدنے تاکہ ہم اپنے سولجرز کو اس برفانی سردی میں بھجوا سکیں تحفے کے طور پہ. اس لیے نہیں کہ شاید انہیں ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن ضرورت بھی ہے، لیکن ہماری طرف سے کنٹریبیوشن بھی ہو. جب اس دکاندار کو یہ معلوم ہوا کہ ہم ان سولجرز کے لیے، ان مجاہدوں کے لیے بھجوا رہے ہیں، تو اس اللہ کے بندے نے 10,000 روپے کے بجائے 10 لاکھ روپے کا سامان ہمیں تحفے میں دے دیا. اللہ اس کو جزائے خیر دے. یہ جذبہ ہے. جب ہم نے ایک جرابیں بنانے والی فیکٹری سے لاہور میں بات کی جو کہ دنیا کے بڑے بڑے برانڈز کے لیے جرابیں بنایا کرتی تھی، تو انہوں نے بغیر سوال کیے ایک ٹرک گرم جرابوں کا وزیرستان میں ان ٹروپس کے لیے، ان سولجرز کے لیے اور آئی ڈی پیز کے لیے، ان محسود قبیلے کے لیے، غیرت مند لوگوں کے لیے کہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کر باہر نکل آئے ان سردیوں میں تاکہ ہم دہشت گردوں کا صفایا کر سکیں. ہم نے پورے پاکستان میں یونیورسٹیز اور کالجز میں بچوں سے بات کی. بچوں نے اپنی پاکٹ منی سے عید کارڈز خرید کے بنا کر ان سولجرز کو روانہ کر رہے ہیں. بلکہ بچوں نے تو یہ بھی خواہش کا اظہار کیا ہے خرید کے بنا کر ان سولجرز کو روانہ کر رہے ہیں. بلکہ بچوں نے تو یہ بھی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ عید اپنی وزیرستان جا کے ان ٹروپس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. ان نوجوانوں کا، ان جوانوں کا، ان شہداء کا، ان غازیوں کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اپنی اس عید میں ان کو شامل کیجیے گا. اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی دعا میں ان کو یاد رکھیے. اتنے بحث ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو پرائی جنگ سمجھ کر، پرائے غم سمجھ کے، پرائی قربانیاں سمجھ کر خود غرض ہو کے اپنی دنیا میں اتنے مست رہیں کہ ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ فیض سلطان، صفی اللہ بلوچ اور جہانگیر مری اور اس طرح کے سینکڑوں بچوں کے ساتھ کون ہے جو صدقہ گاڑیوں میں بیٹھ کے تمہارے لیے اور ہمارے لیے صدقہ دے چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت دعا جو ہر شہید پر صادق آتی ہے، جو اللہ اس کے رسول اور پاکستان کے دفاع میں اپنی جان قربان کرتا ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ شہید ہوگا. خود حضور نے شہادت کی دعا مانگی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بار بار میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نہ طلب کرتا ہو. اور ماشاءاللہ یہ خوش نصیب بچے ہیں ہمارے. مرنا تو سب نے، یہ ہمارے خوش نصیب ترین بچے ہیں. جنگ بدر میں جو غازی شہید ہو، جو مجاہد، جو صحابہ شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے، خندق میں شہید ہوئے، انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھی. مگر مسلمانوں کے وہ اعلیٰ ترین شہداء ہیں کہ انہوں نے اس وقت اپنے خون کی قربانیاں پیش کی جب ہر طرف مایوسی اور تاریکی تھی اور جس وقت آنے والے مستقبل کا کسی کو اندازہ نہیں تھا. افضل الشہداء ہیں، اعلیٰ ترین شہداء ہیں. بدر کے وہ 14 شہید، 70 شہید احد کے، اور وہ تمام شہداء جو اس کے بعد آتے رہے، اور پھر فتح مکہ. انشاءاللہ اللہ نے اس پاکستان کو عروج تو دینا ہی ہے.
غزوہ ہند کی احادیث مبارکہ بھی صادق ہیں. انشاءاللہ ریڈیو پاکستان دہلی بھی ہوگا. اس پاکستان نے اب پھیلنا ہے اللہ کے فضل اور کرم سے. اس خطے میں پاکستان کی ہاں اور نہ سے دنیا کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. یہ پاکستانی قوم تمام تر چوٹ اور مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود اللہ کے فضل سے روز بروز طاقتور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور خوش نصیب ہے وہ بیٹے، خوش نصیب ہے وہ مائیں، خوش نصیب ہے وہ خاندان کے جو اپنے خون کے کفارے ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ باقی پوری قوم آنے والے وقتوں میں اس امت کی آبرو اور ذمہ داری کو سنبھال سکے. فیض سلطان جیسا بچہ جب یہ کہتا ہے کہ میری بات اب میری ذات سے آگے چلی گئی ہے اور اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پر آ پڑا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ہمت اور حوصلہ دے کہ میں اس بوجھ کو اٹھا سکوں. وہ 21 سالہ بچہ آنے والی صدیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. اور یہ ایک فیض سلطان نہیں ہے، ہمارے پاس سینکڑوں فیض سلطان ہیں. ان کی قدر کریں، یہ ہمارے شہداء ہیں. قوم کو آج بھی ان کے ساتھ ہونا ہے، آنے والے وقتوں میں بھی. جس طرح سبز ہلالی پرچم ہمارے لیے مقدس اور سیکرڈ ہے، اس طرح یہ خاکی وردی بھی ہمارے لیے. کیونکہ اس وقت پوری دنیا کا کفر اس فوج کو تباہ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اس کے ایٹمی ہتھیار لینے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اس پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. اور اس وقت اگر پاکستان کو اللہ کے حکم اور فضل سے اور اللہ کی تائید سے کوئی طاقت انٹیگریٹ کر کے جوڑ کر رکھے ہوئے اور ہر محاذ پر دشمن کا منہ توڑ جواب بھی دے رہی ہے، تو ہمارے یہ شہزادے ہیں، ہمارے ٹائیگرز ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے غازی ہیں، جن کو ہم پاکستان آرمی کہتے ہیں، جن کو ہم ایس ایس جی کہتے ہیں، جن کو ہم ایف سی کہتے ہیں، جن کو ہم پاکستان ایئر فورس کہتے ہیں، جن کو ہم پاکستان نیوی کہتے ہیں، جن کو ہم پاکستان کے بیٹے کہتے ہیں. نہ پے یور ڈیٹ، اپنا قرض ادا کریں ان کی طرف. یہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، لیکن یہ کچھ مانگے یا نہ مانگے ہم ان کے احسان مند ہیں. کم از کم یہ عہد کریں کہ آپ اپنی دعا میں ان کو یاد رکھیں گے. آنے والا وقت اللہ کے فضل سے پاکستان کے لیے بہتر وقت ہے. گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سوات میں ان کی کمر توڑی جا چکی ہے، مقامی قبائل کو آرگنائز کر دیا گیا ہے، دوبارہ سے وہاں پہ ایک شہری آبادی، ایک زندگی ماشاءاللہ آباد ہونا شروع ہوئی ہے. چھوٹے موٹے دھماکے یہ کرتے رہیں گے، لیکن ہم نے پاکستان 40 لاکھ شہداء کے سائے میں بنایا ہے. ابھی تو اس پاکستان کو بچانے کے لیے 10,000 شہید بھی نہیں دیے ہم نے. قوموں کی زندگیوں میں شہداء دینے پڑتے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. کوئی پر ملک نہیں ٹوٹ رہا، کوئی آسمان نہیں گر گیا. حوصلہ رکھیں، آنے والا دور اللہ کے فضل سے بہتری کی طرف جا رہا ہے. اس بات کی نہ پرواہ کریں کہ حکومت وقت کیسی ہے، اس بات کی نہ پرواہ کریں کہ امریکنز کیا گیم پلان کھیل رہے ہیں، اس کی نہ فکر کریں کہ انڈینز ہمارے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں، ہمارے داخلی اور خارجی دشمن کس طرح آپس میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہے ہیں. ہیو فیتھ، ہیو کریج، یقین محکم رکھیں، عمل پہم ہو اور محبت فاتح عالم ہو. کیونکہ جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں. جب ہمارا یہ فیتھ ہوتا ہے نا، جب ہمارا یہ یقین ہوتا ہے، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی جس قوم کے جوانوں کی خودی ہو صورت فولاد. اللہ کے فضل سے پہلی مرتبہ 21ویں صدی کے آغاز میں ہم یہ ایک غیر معمولی تبدیلی بھی دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کو دوبارہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ریوائیو کر دیا ہے. نوجوان بچے اب اقبال کی طرف جا رہے ہیں. اس پاکستان کا مستقبل جس آئیڈیالوجی پر بلڈ ہوگا، وہ آئیڈیالوجی علامہ اقبال کی دی ہوئی ہے. وہ قرآن و سنت کی وہ تشریح ہے کہ جو مسلمان کو بندہ مومن بناتی ہے، اس کو شاہین بناتی ہے، اس کو شیر اور دلیر بناتی ہے، اس کو اس مقام پر لے کے جاتی ہے کہ خدا اس سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت ہوتا ہے. اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں. اس کی نگاہ سے تقدیریں بدلتی ہیں. وہ نرم دم گفتگو ہوتا ہے، وہ گرم دم جستجو ہوتا ہے، وہ رزم ہو یا بزم ہو، وہ پاک دل و پاک باز ہوتا ہے. جب محفل یارہ حلقہ یارہ ہو تو وہ بڑے شم کی طرح نرم ہوتا ہے. جب رزم و حق و باطل ہوتا ہے تو وہ فولاد ہوتا ہے. اور اس ساری ایٹریبیوٹ کی اگر کوئی تشریح دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے تمام کمزوریوں کے باوجود وہ ہم پاکستانی قوم ہیں. کیونکہ آج پوری امت کی نظریں امیدیں اس قوم پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور پاکستانی قوم کی نظریں اپنے ان بیٹوں کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ جو سرحد پہ اس کی عزت کے دفاع کے لیے صدقہ گاڑیوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہے، رہے گا انشاءاللہ. یہ ملک، یہ اس کا پرچم ستارہ و ہلال جو رہبر ترقی و کمال ہے، جو ترجمان ماضی شان حال اور جان استقبال ہے، جس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے، اس میں تو قائم رہنا ہے. خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو اس پاکستان کو محبوب بنا لیں. یہاں پر ہم مرحوم اشفاق احمد صاحب کا وہ خوبصورت قول آپ کو سنانا چاہیں گے، جس میں وہ اس پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی سے دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ پاکستان جس طرح
اللہ تعالیٰ نے معجزے سے صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی تھی اور اس کو نشانی بنا کے چھوڑ دیا تھا کہ جس نے اس اونٹنی کے ساتھ خیر کی اللہ نے اس کے ساتھ خیر کی، جس نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا اللہ نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ اس طرح یہ پاکستان بھی معجزے سے بنا ہے۔ یہ پاکستان اللہ کی حفاظت میں قائم ہے۔ جس نے اس پاکستان کے ساتھ خیانت کی 2 جہانوں میں تباہ و برباد ہو گیا، اور جس نے اس پاکستان کی حفاظت میں اپنی جان مال عزت اور آبرو قربان کی، اللہ نے 2 جہانوں میں اس کو سرخرو کرنا ہے کہ یہ پاکستان سایہ خدائے ذوالجلال میں بھی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی محبت اور پیار کا مرکز بھی ہے، اور اس آج کے دور کا مدینہ ثانی بھی۔ اس پاکستان کے لیے اپنا حق ادا کیجیے۔ This Pakistan needs you today۔ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، اس وقت خیانت نہ کیجیے گا۔ قوموں کی تاریخ میں ایسے وقت آتے ہیں، یہ آپ کا وقت ہے کہ اپنا اس حق کو ادا کیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اگر اس پاکستان سے خیانت کی تو جو بھی پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، اور یہ بات لکھ دی گئی ہے۔ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم اس کے گواہ بھی ہوں گے۔ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔